جج کا معتبر نہیں ہے، مسلمان جج ہونا چاہیے۔ یہ مالکیہ کا مسلک بھی یہی ہے اور حنفیہ کا مسلک بھی۔ صرف شوافع ہیں وہ غالباً، مجھے یقین نہیں ہے لیکن غالباً جب وہ عقود کے درجے میں مانتے ہیں، معاملات کے درجے میں نکاح ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں جو ہے غیر مسلم جج کا فیصلہ معتبر ہوتا ہو، میں نے تحقیق نہیں کی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ مالکیہ کا مسلک اور حنفیہ کا مسلک یہی ہے کہ بالکل معتبر نہیں۔ اس واسطے بھی میں یہ عرض کروں کہ یہ سوچ کر چلو بھائی ایک فقیر کے یہاں ہوگی جائے چلو جاؤ، نہیں، حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، حلال اور حرام کے مسئلے میں تو احتیاط اور ہونی چاہیے، سمجھ میں آیا؟ اس واسطے گنجائش سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، احتیاط برتی جائے۔ نہیں، وہ اگر دو مسلمان گواہ نہیں ہیں اور ایجاب و قبول دو مسلمان گواہوں کی موجودگی میں نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ ہاں بالکل۔ ارے پچھلے ہفتے تو بتایا تھا، آپ نہیں آئے تھے، میں نے کہا تھا باپ اور جو یہ تو ہوتا ہے غیر حاضری کا مسئلہ، اور غیر حاضری کا ٹیکس ہم سے لیتے ہیں، ہم سے لیتے ہیں بجائے خود دینے کے کہ ہم دوبارہ پھر بتائیں۔ میں نے کہا تھا کہ باپ ہے اور باپ کے بعد جو سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ رشتہ دار کے اس لڑکی اور اس کے بیچ میں عورت کا واسطہ نہ ہو بلکہ مرد ہی کا واسطہ ہونا چاہیے۔ مثلا باپ نہیں ہے تو دادا یا چچا بھائی، یہ ولی ہوتے چلے جائیں گے۔ وعن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیتیمۃ تستأمر فی نفسها فإن صمتت فهو اذنها وإن ابت فلا جواز علیہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیمہ اس سے اس کی معاملے میں اجازت لی جائے گی، پھر اگر وہ خاموش ہو گئی تو وہ اس کی اجازت ہے، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے، ولی کو پھر اس صورت میں حق نہیں ہوگا، اس سے اجازت لے، اگر وہ صراحتاً کہہ دے ہاں یا وہ خاموش ہو جائے تو چونکہ کنواری ہے شرم میں ہم سمجھیں گے کہ بھئی خاموشی اس نے اختیار کر لی شرم کی وجہ سے، ہاں نہیں کہہ رہی، لیکن اگر اس نے صاف نہ کہہ دیا اب کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں یتیم کا مسئلہ ہے تو فقہا کہتے ہیں خاص طور پر حنفیہ کہ یہ یتیم کا لفظ، یتیم جو لائے ہیں اس سے مراد ہے کنواری۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب یتیم کے واسطے یہ صورت ہے چونکہ اس کا ولی جو ہے باپ نہیں ہے تو پھر کنواری جو ہے اس کے لیے بھی وہی مسئلہ رہے گا، یہ اس کو اسی پر محمول کرتے ہیں۔ وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما عبد تزوج بغیر اذن سیدہ فہو عاہر۔ یہاں تک تو ایک عام لڑکیوں کا مسئلہ ہے، یتیم کبھی آ گیا، لیکن اس میں یہ ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا وہ نکاح صحیح نہیں ہے، فہو عاہر، وہ بڑی غلطی کرنے والا ہے۔ تو غلام چونکہ اس کو اپنے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے، آقا ہی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، اس واسطے وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ الفصل الثالث عن ابن عباس قال ان جاریۃ بکرا اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ان اباها زوجها وهي کارہۃ فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک کنواری لڑکی جو جس کے بارے میں یہ ہے کہ بالغہ تھی، ہاں یہ بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کنواری نہیں ہے تو پھر اس کی وہی اگر بالغہ نہیں، کنواری ہے مگر بالغ نہیں، چھوٹی لڑکی ہے بلوغ سے پہلے، تب اس صورت میں تو ولی ہی اجازت دے تو دے، اس کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے، اس کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ میں جو مجھے نہ کہنا چاہیے یہاں کہنا چاہیے، تو پھر تو ولی ہی کی اجازت پر ہوگا۔ لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ ایک لڑکی جو کنواری تھی مگر تھی وہ بالغہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے یہ ذکر کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے اور وہ تو بالکل ناپسند کرتی، وہی کارہۃ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا کہ ٹھیک ہے تم نہیں ناپسند کرتی ہو تو انکار کر دو۔ اچھا صاحب، یہ میں نے ایک لفظ کہا تھا ابھی ولی کی اجازت کے تعلق سے کہ ولی سننے کے ساتھ فوراً رد کر دے،
یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ جس کو یہ اختیار ہے، چاہے ولی ہو چاہے وہ جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ وکیل کے ذریعے سے نکاح ہوا، تو اس صورت میں جیسے ہی اطلاع ملے وہ اسی مجلس میں رد کر دے تو رد ہوگا۔ اگر اس نے وہ مجلس بدل لی، ٹائم گزرا گیا مثلا، اس کے بعد کہا نہیں مجھے نہیں پسند، اب اعتبار نہیں ہے، جس وقت سنا ہے اسی مجلس میں اسی سیٹنگ میں اس کو رد کرنا ہوگا، تو وہ رد ہوگا، ورنہ تو نہیں۔ یہ ہر جگہ یہ مسئلہ اسی طرح چلے گا۔ سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر کوئی عورت اپنا کیس کورٹ میں لے کے جائے، قاضی کی عدالت میں شکایت کرے کہ صاحب یہ میرا حق جو ہے ادا نہیں کرتا ہے، تو اس تعلق سے کورٹ کارروائی کرے گی اور اس کو مثلا مہلت دے گی کہ صاحب ٹھیک ہم تم کو اتنا ٹائم دیتے ہیں، یہ تو ان کا حق ادا کرو، اور نہیں تو پھر یہ کیس ہمارے پاس آئے گا اور یہ تم طلاق دو، طلاق نہیں تو ہم دے دیں گے۔ اگر دوسری مثلا ٹائم میں وہاں جا کر کے وہ عورت پھر یوں نہ کہے کہ نہیں مجھے یہ نکاح منظور نہیں، میں نکاح کو ختم کرانا چاہتی ہوں، اور وہ کہے اچھا میں دیکھ لوں، ختم ہوا، پھر سے لاؤ نئی کارروائی کر کے، تو اس لیے رد کرنے کا اختیار جو دیا گیا ہے اس میں سیٹنگ نہیں بدلنی چاہیے، وہ اسی سیٹنگ میں کہہ دے، اسی مجلس میں کہ میں رد کرتا ہوں، رد کرتی ہوں، تو رد ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے ورنہ زنا نہیں ہوگا۔ وعن ابی سعید وابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه نہیں وأدبه ہونا چاہیے، فليحسن اسمه وليؤدبه وأدبه، ہاں وأدبه ہونا چاہیے، اس میں ہماری کتاب میں پتہ نہیں کیوں وأدبه لکھ دیا۔ فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسمه على أبيه۔ ابو سعید اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے کوئی اولاد ہو تو اس کو چاہیے اس کا نام اچھا رکھے، کیونکہ نام کا اثر بھی مسمى پر، جس کا نام رکھا جاتا ہے اس پر پڑتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اچھے نام سے کسی چیز کو پکاریں گے اس سے اس کی عزت اور اس کی حیثیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر برے نام سے پکاریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی وہ حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اس واسطے ایسا نام رکھا جانا چاہیے کہ جس نام کے اندر معنوی لحاظ سے اچھائی ہو، کہ بھئی کسی کی شرافت، کسی کی کرامت، کسی کی فضیلت بتلانے والی ہو، چونکہ انسان کی سب سے بڑی شرافت کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، عبدیت اس کے سب سے بڑا کمال ہے۔ اسی واسطے سب سے زیادہ پسندیدہ نام کون سا؟ عبداللہ، عبد الرحمن، اس لیے کہ اس میں عبدیت نمایاں ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جن ناموں کے اندر عبدیت ہے وہ تو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے، لیکن ویسے اور نام بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو تو بدلا ہے کہ جس کے معنی جو ہیں غلط ہے، لیکن ہر ایک کا نام نہیں بدلا کہ بھائی سب کے سب عبداللہ رکھو، سب کے سب عبد الرحمن رکھو، وہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نام تو پسندیدہ ہیں، مگر ہر وہ نام درست ہوگا کہ جس کے معنی اچھے ہیں، تو اس سے ایک عزت قائم ہوتی ہے جس آدمی کا نام رکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ چاہیے کہ اچھا نام رکھیں اور اس کو ادب سکھلائیں۔ یہ ادب سکھلانے والی بات معلوم ہوا کہ وہ تعلیم دیں کہ جس کے نتیجے میں اس کا اخلاق اور کردار اور کیریکٹر صحیح ہونا چاہیے، اس کا ذہن اور فکر صحیح بننا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ خوف خدا اس میں پیدا ہو، اور جو بھی اسلامی جو ویلیوز ہیں وہ ان میں آنی چاہیے، یہ تعلیم ان کو دی جائے۔ دنیا کی تعلیم دو مگر وہی نہ دو، سمجھ میں آیا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہوگا۔ اس واسطے ان کو ادب سکھلانا، ادب جب عربی میں آتا ہے یا حدیث میں، اس سے مراد ہے کہ وہ تعلیم، وہ تربیت کہ جس کے نتیجے میں اخلاق اور ذہن اور فکر انسان کے بنے۔ فَإِذَا بَلَغَ، پھر فرمایا کہ اگر وہ بالغ ہو گیا تو چاہیے کہ اس کا نکاح بھی کریں، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، شادی کر دیں اس کی۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر وہ بالغ ہو گیا اور ماں باپ نے اس کی شادی نہیں کی اور پھر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا، فرمایا فَإِنَّمَا اسْمُ عَلَى أَبِيهِ، اس کا گناہ اس کے باپ کے ذمہ بھی ہوگا، وہ تو ہے ہی گنہگار، باپ بھی گنہگار۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت نکاح نہیں کیا۔ تو ہر آدمی خود تھوڑی اپنا دیکھتا پھرے گا اب شادی کرنے کو، اس لیے کہ جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں
اس میں یہی ہوتا ہے کہ بڑوں کا کام ہے وہ چھوٹوں کو جس طرح سے آپ پڑھانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ بھائی نہیں پڑھے گا نہیں کچھ کام سیکھے گا تو کھائے گا کہاں سے، ہم کو اس قابل بنا دینا چاہیے کہ کھانے پینے لگ جائیں. اگر یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے تو ٹھیک ان کے واسطے ایسا انتظام کرنا کہ یہ گناہ میں اور بد اخلاقیوں میں مبتلا نہ ہو، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر انہوں نے غفلت برتی تو اگر گناہ کیا تو اس گناہ میں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں. قاسم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی میں اس بات کی مثلا طاقت نہیں ہے تو وہاں سوال لڑکے کا نہیں ہے، سوال کسی بھی عام آدمی کا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یعنی ماں باپ اس کے سر پہ ہوں یا نہ ہو. ایک شخص جو ہے اس کے پاس اپنے کھانے کو نہیں مثلا، اب وہ دوسرے کا بوجھ اس صورت میں نہیں اٹھا سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ اس صورت میں تم روزے رکھو تاکہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکو. لیکن وہاں سوال یہاں سوال اس کا نہیں ہے، سوال اس کا ہے کہ اس شادی کے نہ ہونے کی وجہ کون بن رہے ہیں؟ اس کے ماں باپ بن رہے ہیں کہ ماں باپ نے غفلت برتی ہے. یہ نہیں کہ سامان نہیں ہے بلکہ یہ کہ ماں باپ شادی نہیں کر رہے. یہ ہے صورت. ایک حدیث اور پڑھ لیں تو یہ باب ختم ہو جاتا ہے. جی وعن عمر بن الخطاب وعن انس بن مالک عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال في التوراة مكتوب من بلغت ابنته 12 سنة ولم يزوجها فأصابت اسما فاسم ذلك عليه. عمر بن الخطاب اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ شخص جس کی لڑکی بالغ ہو گئی 12 سال میں، تو 12 سال سے فکر کرنی چاہیے، 12 سال میں بھی بالغ ہو سکتی تو، اور اس نے اس کا نکاح نہ کیا اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی تو اس کا گناہ اس کے ذمہ رہے گا. یہ تورات، اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ایک حکم چلا رہا ہے. بس ہے کہ نکاح کا جتنا ممکن ہو سکے اعلان ہونا چاہیے. اعلان کا مطلب یہ ہے کہ چھپا کر کے نکاح نہ کیا جائے بلکہ یہ کہ ایک ایسی طریقے پر ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی کی شادی فلاں سے ہو رہی ہے. یہ مطلب اعلان نکاح کا. اور اسی طرح سے الخطبہ جس کو منگنی کہا جاتا ہے، اور کوئی شرط اس میں لگانا نکاح میں، تو یہ مسئلے جو ہیں اس باب میں آ رہے ہیں. الفصل الاول عن الربيع بنت معاوذ بن عفراء قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جبيريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إهداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. ربیع ابن بنت معاوذ ابن عفراء سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس وقت کہ جب کہ میری رخصت ہوئی تھی تو اس دن میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس اس طرح بیٹھے جیسے تم بیٹھے ہو میرے سامنے، کمجلسی کا منی. تو لڑکیوں نے دف جو ہے عربی میں اس ڈھپڑی کو کہتے ہیں کہ جس کا ایک طرف کھلا ہوا ہو اور ایک طرف وہ اس کی کھال یا بکری کی جھلی جو بھی ہے وہ چڑھی ہوئی ہے جس پر مار کر کے آواز نکالی جاتی ہے، اس کو دف کہتے ہیں. تو وہ لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور جو شعر پڑھ رہی تھیں وہ میرے ان آبا و اجداد کے تعلق سے کہ جو بدر میں شہید ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ، ان کی بہادری کا، ان کی شجاعت کا، جو بھی کہی ہے. اسی دوران ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، اسی شعر پڑھتے پڑھتے ایک مصرع اس نے یہ کہا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. ایسا لگتا ہے کہ اس
بحر اور قافیے پر وہ نظم پڑھ رہی ہوں گی لڑکیاں. تو انہوں نے ایک مصرع اس میں یہ بھی کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایک نبی ہے جو جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے. یہ مصرع بھی پڑھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑو، وہی کہو جو تم کہہ رہی تھی. تو اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ خوشی کا موقع ہے، اگر مناسب قسم کے اشعار پڑھے جا رہے ہوں جس کے معنی صحیح ہوں، ان کی اجازت ہوئی. نمبر ایک. نمبر دو، دف کا مسئلہ آیا کہ ڈھپڑی بجانا، اس کو میں آگے مزید جو ایک اور حدیث آ رہی ہے اس وقت میں اس کو بتاؤں گا. تیسرا مسئلہ ہے یہ مصرع جس کو خاص طور پر اس حدیث میں لایا گیا کہ ہم نے ایک ایسا نبی ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا. اب مزید وہاں وضاحت ان بچیوں کے سامنے چھوٹی بچیاں ہوں گی، کیونکہ جاریات کا لفظ عام طور پر چھوٹی بچیوں کے لیے بولا جاتا ہے. ہوتا عام گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنا گا لیتی، تو وہ ایسی لڑکیاں تھیں. اب ان کے سامنے کوئی عقیدے کا مسئلہ اور شرعی مسئلہ بیان کرنے کے بجائے بس ان کو روک دیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی کا مقام یہ نہیں ہے کہ وہ آنے والے کل کیا ہوگا، وہ کل چاہے دنیا کی کل ہو یا کل سے مراد آخرت میں کس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا علم نبی کو نہیں ہوتا. قرآن شریف میں وہ آیتیں آ چکی ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ کوئی بھی جان اس بات کو نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. یہ چونکہ غیب ہے اور غیب کا اصل علم اللہ کو ہے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے غیب کے علم میں سے کچھ علم کسی کو دے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شک دیا جاتا ہے، لیکن اصل غیب کا علم وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے کہ وہ ساری چیزیں کسی کے بتائے بغیر اس کو معلوم ہے. یہی معنی ہے عالم الغیب کے. الغیب سے مراد ہے پوری وہ چیزیں جو ہمارے لحاظ سے غیب میں ہیں، ان سب کا علم اللہ کو ہے. اللہ کے علاوہ ان ساری غیب والی چیزوں کا علم کسی کو نہیں. ہاں، ان میں سے جتنا اللہ کسی کو دے دیں وہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے اس سے روک دیا کہ یہ مت کہو. وعن عائشة قالت زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما كان معكم لهوا فإن الأنصار يعجبهم اللهو. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک عورت کی رخصت ہوئی انصار میں سے ایک آدمی کے ساتھ. رخصت ہو گئی تو بارات جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ کوئی کھیل تو ہے ہی نہیں. کھیل سے مراد وہاں یا وہی تھا کہ کوئی شعر پڑھنے والا ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو، کیونکہ انصار جو ہیں ان کو یہ اس طرح کی چیزیں بہت پسند آتی ہیں. تو جب تم لے جاؤ گے جو چیز جواز کے دائرے میں ہے اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر خاص طور پر کسی کو پسند ہے. وعنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. یہ ایک اور مسئلہ آیا اور وہ یہ ادھر کے ادھر یہاں سے کہ کیا کوئی شادی کرنے کے لیے کوئی زمانہ متعین ہے؟ فلاں وقت میں شادی کرو، فلاں دن شادی کرو، فلاں دن نہ کرو، فلاں مہینے میں کرو، فلاں مہینے میں نہ کرو. اب بھی اس تعلق سے بہت سی چیزیں عوام میں ہوتی ہیں کہ نہیں فلاں مہینے میں بالکل نہیں ہونا.
سمجھ میں آیا؟ شادی کی باتیں کیا اس کی اصل ہے وہ پوچھو تو وہ غائب، بس چلا آ رہا ہے ایک سلسلہ۔ یہ حدیث اسی تعلق سے ہے۔ شوال ان مہینوں میں ہے جن کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے، اور اشہر حرم عزت والے مہینے ہیں۔ تو عزت والا ہونا اس کی اور اس کا اثر ہونا چاہیے تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ عزت والے مہینے، اس میں جنگ نہیں ہوگی۔ لوگوں نے اس کو اور آگے بڑھا دیا، جنگ کی کہ نہیں کی، لیکن یہ ہوا کہ اس میں شادی نہیں ہوگی ان مہینوں کے اندر۔ یہ عوام میں یہ بات چل پڑی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جن مہینوں کے تعلق سے عوام میں یہ بات چل جائے کہ ان مہینوں میں شادی نہیں ہو، اس کا مطلب یہ بھی ساتھ کے ساتھ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے اگر کر لی تو تباہی آ جائے گی، شادی نہیں ہوگی بربادی ہوگی، وہ فتنے آ جائیں گے، وہ عذاب آ جائے گا، وہ مصیبت آ جائے گی، بدبختی پھیل جائے گی، فلاں فلاں فلاں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر اب حضرت عائشہ کی اس حدیث کو پڑھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شوال میں ہی نکاح کیا، اور میری رخصت بھی شوال میں ہی ہوئی، نکاح بھی شوال میں اور رخصت بھی شوال میں، سال کا فرق ہے۔ حضرت عائشہ اس کے بعد کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون بیوی مجھ سے زیادہ آپ سے قریب رہی ہے، اور کان احظا عنده منی کے معنی یہ ہے کس نے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھایا میرے مقابلے میں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طبیعت کا میلان انہی کی طرف زیادہ تھا، ان کے پاس وقت زیادہ گزرتا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں تو زیادہ قریب نہیں ہوں اللہ کے رسول۔ اگر شوال میں شادی کرنا کوئی برا ہوتا تو یہ آفت تو میرے اوپر آنی چاہیے تھی، لیکن نہیں آئی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ہیں کہ فلاں مہینے میں کرو، فلاں مہینے میں نہ کرو، اس کا تعلق شریعت سے بالکل نہیں ہے۔ سارے دن اللہ کے دن ہے۔ ہاں یہ تو ہے، ہو سکتا ہے کہ یوں کہا جائے کہ بھائی جمعہ سب سے اچھا دن ہے، لہٰذا جمعہ میں کریں گے، لیکن یوں نہیں کہیں گے جمعرات خراب دن ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے جمعہ میں بھی شادی ہو ٹھیک، جمعرات میں ہو ٹھیک، یہ تو ہماری چلے یا ان کی چلے؟ تو اس لیے بہتر وقت اور بہتر جو ہے دن کو تلاش کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ فلانا وقت برا ہے یا فلانا دن برا ہے یا فلانا مہینہ برا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یا احترام کی وجہ سے فلانے مہینے کے اندر ہم نکاح نہیں کریں گے اور شادی نہیں کریں گے، اس کے احترام کا تقاضا یہی ہرگز نہیں۔ تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ وعن عقبہ ابن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری شرطوں میں سب سے زیادہ پوری کی جانے والی شرط کیا ہے؟ اس چیز کا ادا کرنا جس کو تم نے گویا جس کے ذریعے سے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا۔ یہ تو ہے لفظی ترجمہ۔ مراد کیا ہے؟ مہر۔ مہر جو ہے دراصل بدلہ ہے اس فائدے کا کہ جس فائدے کے لیے شادی کی جا رہی ہے۔ ایک مرد ایک عورت سے جو تعلق قائم کرتا ہے اس کے عوض کے طور پر مہر رکھا گیا ہے۔ تو لہذا یہ شرط کے ساتھ، شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے اور اس کے بدلے میں یہ ہونا ہے مثلا، تو یہ شرط ہو گئی۔ تو جب نکاح کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح کیا جاتا ہے اتنے مہر کے بدلے میں، تو شرط ہو گئی نا۔ اس لیے فرمایا کہ ساری شرطوں میں جو شرط ایسی ہے کہ جس کو تم کو پورا کرنا ہی ہے وہ ہے مہر کا ادا کرنا۔ یہ ہوا گویا حاصل اس حدیث کا۔ تو مہر ادا ہونا چاہیے، اور ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ مہر جو ہے اسے جیتے جی تو دینا نہیں، جب تک زندہ ہیں جب تک مہر کا کوئی مسئلہ نہیں، مر جائیں گے دیکھی جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ طلاق کی نوبت آ گئی تب بے شک جھگڑا کھڑا ہوگا لاؤ مہر، اور جب تک یہ دو آفتیں نہ ہوں مہر کا کوئی مسئلہ نہیں۔
حالانکہ یہ جو مہر جو ہے یہ تو ایک قرض ہے اور یہ حق ہے، اور اس محض نکاح کے دو بول بولنے سے وہ حق قائم ہو جاتا ہے. اس کا تعلق نہ طلاق سے ہے اور نہ موت سے ہے. تو وہ حق ہے اس کا، اس بول کے بولنے سے نکاح قبول کیا، یہ مہر واجب ہو گیا. ہاں، پورا مہر جب واجب ہوگا کہ جب کہ رخصت ہو گئی، خلوت ہو گئی، تنہا یکجائی ہوئی تو پورا مہر واجب ہوا، ورنہ تو آدھا تو ہے ہی. تو اس لیے مہر کا تعلق نہ طلاق سے ہے اور نہ موت سے ہے، اس کو پورا ہونا چاہیے. کیا گھنٹی بجی؟ اچھی بات ہے. چلیے نمبر 682 682 پیج نمبر 682 اور حدیث نمبر 3009 3009. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يتركه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے یا چھوڑ دے. منشا یہی ہے کہ جب معلوم ہے کہ کسی لڑکی سے ایک منگنی گئی ہوئی ہے، جب تک کہ وہ ایک طرف معاملہ نہ ہو جائے دوسرے آدمی کو اپنی منگنی نہیں لے جانی چاہیے. وہ اس کا ایک طرف معاملہ ہو جائے، یا ان کا نکاح ہو جائے یا وہ انکار ہو جائے، تب اس کے بعد اگر انکار ہو گیا پھر اپنی منگنی بھیج دی جائے. تو یہ آپ نے اس سے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے. جیسا جو منگنی لے کے گیا ہے، پہلے گیا ہم سے پہلے گیا تو رائٹ اس کا ہو گیا. ڈیسائیڈ تو بے شک وہ لڑکی والے کریں گے، لیکن رائٹ اس کا ہو گیا. ہم بیچ میں اگر چلے جائیں تو اس کے معنی کیا ہو گئے کہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس نقصان کے سبب ہم بن گئے. تو اس لیے آپ نے اس سے روکا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ بڑی غفلت کرتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. اسی جھگڑے سے بچانے کے لیے آپ نے کہا تھا کہ مسلم معاشرے میں اخوت اور مودت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے مفادات کا لحاظ ہونا چاہیے. اپنے بھائی کا مطلب وہ یہی تو لفظ کہاں ہے، مراد اس سے مسلمان ہے، مسلمان مراد ہے. اور لفظ اخی اس بات سے لائے ہیں کہ اخوت مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے. اخوت وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. نبی کریم اور انہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کی فرمائش نہ کرے تاکہ میں نے کہا تھا کہ بھئی دو کلاسیں ایک جگہ تو مشکل ہے، اور وہ بھی بچوں کی اور بڑوں کی، یا دونوں بڑوں کی ہو یا دونوں بچوں کی ہو. کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ اور فرمائش نہ کرے تاکہ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اس کا پیالہ فارغ ہو جائے، اس کا برتن، اور وہ نکاح کر لے. مراد یہی ہے کوئی عورت کسی کو تیار کر لے، اپنی بیوی کو طلاق دے دو. کیوں؟ تاکہ وہ اس سے نکاح ہو جائے. یہ تو آپ نے اس سے منع فرمایا. میں بھی وہی صورت ہے کہ نقصان دوسرے کو کیسے پہنچا رہے ہو، اس سے آپ نے روکا ہے. فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا، یہ سوچنا کہ آخر میری شادی کہاں ہوگی پھر،
اس کے لیے فرمایا کہ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تم کو ملے گا. تو اپنے یوں کوئی اس طرح سے بے صبرے ہو کر اور دوسرے کا نقصان کرا کر اپنا فائدہ کرنا چاہتے ہو، جو تمہارے نصیب میں وہ تم کو ملنا. وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الصغار والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق. وفي روایت لمسلم قال لا صغار في الاسلام. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صغار سے روکا ہے. اور صغار کس کو کہتے ہیں؟ صغار اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کرے اور اس سے مطالبہ یہ ہو کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر، اور یہی ایک کا دوسرے سے نکاح کرنا ایک دوسرے کا مہر بن جائے گا. مہر اس کے سوا اور کچھ نہیں. اس کو کہتے ہیں صغار. یہ تو اس میں کوئی حرج نہیں. دو جس کو آنٹا سانٹی کی ہمارے یہاں شاید کہتے ہیں شادی، کہ بھئی ادھر سے لڑکی لے لی لڑکا دے دیا اور ادھر سے لڑکا لے لیا لڑکی دے دی، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اس نکاح کو بدل بنا دیا جائے مہر کا، اس کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ مہر کا بدل نہیں ہو سکتی یہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی ہونا. مہر ہونا چاہیے، باقاعدہ ہونا چاہیے. تو اس کو صغار سے منع فرمایا کیونکہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، لڑکیوں کا نقصان ہے. نہ اس کو مہر ملنا ہے نہ اس کو مہر مل رہا ہے. حالانکہ مہر لڑکیوں کا حق ہے، یعنی جس کی شادی ہو رہی ہے یہ مہر اس کا حق ہے. دونوں طرف کے ماں باپ نے مل کر کے لڑکیوں کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا. اس سے آپ نے روکا ہے. اور مسلم کی روایت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں صغار نہیں ہے، مطلب یہ کہ بہت سختی کے ساتھ اس کو منع کیا گیا. وعن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن متعة النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ. متفق علیہ. عجیب بات ہے، یہ متع کس کو کہتے ہیں؟ متع کہتے ہیں ایک سرٹین ٹائم کے لیے شادی کرنا. یہ نہیں ہے کہ بھئی ہمیشہ کے لیے کر رہے ہیں، ایک متعین وقت کے لیے، چاہے وہ مہینے ہوں، چاہے وہ ہفتے ہوں، چاہے وہ سال ہوں. تو ایک متعین وقت کے لیے شادی کرنا کہ ہم شادی 1 سال کے لیے کر رہے ہیں، شادی 6 مہینے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہے متع. تو اہل سنت والجماعت سب کے سب متع کو ناجائز کہتے ہیں. شیعوں کے ہاں یہ جائز ہے، اور جائز ہی نہیں بلکہ ان کی کتابوں کو اگر پڑھا جائے افضل ہے، فضیلت ہے. یعنی نکاح میں فضیلت ہو کہ نہ ہو، متع میں فضیلت ہے. عجیب بات ہے. اس پر مزید تماشا جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ان کے کی پرسن ہیں، ان کی روایت یہ ہے، اور بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے کہ دونوں جگہ یہ روایت ہے. تو اپنی سند کے لحاظ سے بہت اسٹرانگ روایت ہوئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن، غزوہ خیبر جو ہے وہ ہوا ہے سن 8 میں، غالباً سن 8 میں. تو سن 8 ہجری میں آپ نے عورتوں کے ساتھ متع کرنے سے روک دیا. اور اسی طرح سے جو پالتو گدھے ہیں، ایک تو ہوتا ہے ہمارا وحشی کہلاتا ہے، جنگلوں میں پرورش پاتے ہیں، وہ نہیں، لیکن جو پالتو ہیں، جو بار برداری بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ان گدھوں کے گوشت کے کھانے کو آپ نے منع فرمایا. تو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد روک دیا. اس سے پہلے ایک موقع پر اجازت دی گئی تھی، وہ وقتی اجازت تھی، لیکن اس کے بعد خیبر میں آپ نے سن 8 ہجری میں منع فرمایا. اس کے بعد قطعاً اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد پھر آپ نے اجازت دی. تو یہ معلوم نہیں وہ کیا کہتے ہیں. وعن سلمة بن الاقوى قال رخص رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عام اوطاس في المتعة 3 ثم نهى عنها. سلمہ ابن الاقوى سے روایت ہے، انہوں نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس غزوہ طائف جو تھا، اور یہ غزوہ حنین میں ہے، تو غزوہ حنین میں آپ نے 3 دن کی متع کی اجازت دی، 3 دن کی آپ نے اجازت دی تھی، پھر آپ نے اس سے روک دیا۔ یہ بھی سن 8 کے اندر ہے، کیونکہ فتح مکہ سن 8 میں ہوا ہے، اور فتح مکہ کے بعد فوراً یہ غزوہ طائف یا غزوہ اوتاس ایک جگہ کا نام ہے جہاں غزوہ حنین کا جو غزوہ طائف کا جو ہے وہ سارا سامان وہاں جمع کر کے تقسیم کیا گیا تھا، اس لیے اس کو اوتاس کہا جاتا ہے، جگہ کا نام ہے۔ 8 ہجری تو غزوہ فتح مکہ تو 8 ہجری میں تو ہوا ہے، تو یہ بھی 8 ہجری کا ہے۔ اس کو وہ دلیل بناتے ہوں گے کہ آپ نے جا دی، مگر لفظ 3 دن ثم نہا، پھر آپ نے اس سے روک دیا۔ حدیث کا صفحہ نمبر 682 682 اور فصل دوم حدیث نمبر 3014 3014 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة أن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ 3 آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، یہاں تو کچھ ہونا چاہیے تھا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين، یہ آنا آیت تو اس طرح سے، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اور اس کے بعد یہ تو خیر ریفرنسز ہیں، اس کے بعد آخر ہے دوسری لائن میں وزاد ابن ماجہ بعد قوله ان الحمد لله نحمده وبعد قوله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، والدارمی بعد قوله عظيما ثم يتكلم بحاجته، وروا في شرح السنة عن ابن مسعود في خطبة الحاجة من النکاح وغیرہ۔ اچھا، جو اس سے پہلے کی حدیث ہے اوپر والی حدیث جس میں متع کا ذکر ہے، وہاں میں ایک بات یہ اس وقت نہیں آیا تھا خیال، اب جو حدیث پہ نظر پڑ رہی تو مجھے خیال آ رہا ہے متع کے تعلق سے۔ ایک تو یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، علماء نے قرآن پاک سے بھی متع کا حکم نکالا ہے، اور وہ آیتیں ہیں کہ جہاں ان عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جن سے سورہ نساء میں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی کے بعد 5واں سپارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہیں اسی میں یہ ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یہ عورتیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ تو حرام ہے، اور ان کے علاوہ پاک دامن عورتیں وہ بھی حرام ہوں گی سوائے اس کے کہ جو باندھی ہے۔ مثلا
اب معنی یہ ہوئے کہ یا تو نکاح ہو باقاعدہ فار ایور جس کو نکاح کہا جاتا ہے، یا پھر وہ باندھی ہو، تیسری قسم کوئی نہیں شریعت میں. کیونکہ متع جو ہے، متع کے بارے میں جو لوگ متع کے جائز ہونے کے قائل ہیں وہ بھی اس کو ریگولر بیگم کی طرح نہیں مانتے، وہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. اسی واسطے وہ ترکے کی مستحق نہیں. متع جس عورت سے کیا گیا اگر شوہر مر گیا تو وہ بھی مانتے ہیں کہ اس کو ترکہ نہیں ملے گا. معلوم ہوا کہ نکاح عام ریگولر جو ہے وہ نہیں ہے. قرآن شریف میں یہ تو ایک ریگولر نکاح کا تذکرہ ہے اور یا باندھی کا تذکرہ ہے، تیسری کوئی چیز نہیں، حرام کر دیا گیا. تو متع کا حکم اس طرح سے قرآن سے بھی نکلتا ہے. اچھا صاحب، ایک اور بھی یہاں اس حدیث کے اندر لفظ ہے، اوپر والی حدیث میں کہہ رہا ہوں، دوسری فصل سے پہلے والی جو حدیث ہے، عن سلمة بن الاکوع قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اوطاس فی المتعة ثلاثا ثم نہى عنها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس والے سال میں 3 راتوں کے لیے آپ نے اجازت دی، پھر منع کر دیا. یہ 3 راتوں کے لیے کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل سے حرام تھا، 3 راتوں کے لیے ایگزمپشن ہوا اور اس کے بعد پھر اصل حکم لوٹ کے آ گیا. تو معلوم ہوا کہ متع میں اصل حکم جو ہے وہ حرمت کا ہے، حرام ہونے کا ہے. نبی نے 3 دن کے لیے اجازت دی، اصل اجازت نہ ہوئی بلکہ اصل ممانعت ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ 2 باتیں ہو گئی. تیسرے ایک اور بھی مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی حدیث کوٹ کی جائے گی اس تعلق سے وہ سفر سے متعلق ہے، کہ سفر میں ایک صورت جو بھی پیش آئی آپ نے اجازت دی. گھروں میں رہتے ہوئے کبھی اجازت نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی. اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ملنے کی کہ مدینے میں رہنے والوں کو، اپنے گھروں میں رہنے والوں کو آپ نے اجازت دے دی ہو کہ جاؤ متع کر لو. کوئی حدیث ایسی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک مجبوری تھی، کچھ حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے غزوے کے دوران، سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں کے لیے اجازت دی. تو اور پھر یہ کہ پھر منع کر دیا آپ نے، ثم نہى عنها، اس کے بعد منع فرما دیا. اصل حرمت ہے، اجازت جو ہے وہ اصل نہیں ہے، عارضی تھی اور وہ سفر میں تھی، لہذا اپنے گھروں کے اندر دندناتے ہوئے متع کرتے رہیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. تو یہ 2-3 باتیں تھیں کہ جو میں اس وقت نہیں کہہ سکا ہوں گا، تو اب یہ حدیث پہ نظر جو پڑی تو ذہن میں آ گئی بات. آگے لفظ ہے ثم نہى عنها پر نہیں. اور اس میں جو مسلم شریف کی حدیث ہے اور پھر صحیح ہے ان کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، تو مسلم شریف کے اندر تو ایک دوسرے الفاظ یہ بھی ہیں آپ کے، کنت اذنت لکم فی الاستمتاع، میں نے تم کو متع کرنے کی اجازت دی تھی عورتوں سے، اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا. قد حرم اللہ ذلک الی یوم القیامہ. یہ خود مسلم شریف کی جو ہے وہ کی روایت کے الفاظ ہیں. تو واضح ہے بات. اکثر یہ ہمارے جو عیسائی جو ہمارے ساتھی دوست رہا ہے نا، اس میں بڑی یہ لوگ اس بات کو اٹھاتے رہتے ہیں، ہر ہاتھ کے ملک میں بڑے انفیکٹو ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. انسان کے تعلق بتا دو تمہارے پاس یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بتائیے. یہی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا صاحب، اب یہ حدیث جو ہے دوسری فصل کی، اس میں مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ یہ کون سا باب چل رہا ہے؟ کتاب النکاح چل رہا نا بھائی. اس کی مناسبت سے اس میں ایک چیز آ رہی اور وہ ہے خطبہ نکاح. خطبہ نکاح بھی یاد کر لیں، اور تاکہ مشکل ہو تو جناب خود ہی خطبہ بھی دے لیں، خطبہ پڑھ کر نکاح کرا دیں تو یہ اچھی بات ہوگی. مگر حدیث میں دو چیزیں ہیں، ایک التحیات تشہد جو نماز میں پڑھی جاتی، اور ایک خطبہ نکاح. دونوں کا ذکر موجود ہے، پوری حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود. اچھا، اس تعلق سے تشہد کے تعلق سے اور بھی اگرچہ الفاظ ہیں روایتوں میں، اور
دوسرے فقہ کے ماننے والے ان کو بھی لیتے ہیں، مگر یہ واقعہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود تمام صحابہ میں چونکہ مسائل کے اندر مسلم اور مستند ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس واسطے جب عبداللہ بن مسعود کی کوئی روایت مل جائے دوسری روایتیں اس سے نمبر 2 پر آ جاتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کا مقام بہت بلند ہے شرعی معاملات کے اندر صحابہ میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ جب ان سے فتویٰ لے لیا جائے تو پھر مجھ سے لینے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تو ان کو تو مفتی بارگاہ نبوت سے بنایا گیا تھا آپ کی اپنی زندگی میں، ان کا فتویٰ جو ہے لینے کے بعد مجھ سے لینے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہیں عبداللہ بن مسعود، اور آپ نے خود فرمایا کہ ان کی یہ چھوٹے پنڈلی والا آدمی ہے تو مختصر، مگر اس کا علم کی پوٹلی ہے، علم کی پوٹلی، مطلب یہ ہے کہ علم کی جو ہے اس نے سمیٹ رکھا ہے۔ تو صحابہ میں ان کا مقام تھا عبداللہ بن مسعود کا، اس لیے جب ان کی روایت آ جائے وہ بہت اسٹرانگ ہو جائے گی۔ اس لیے حنفیہ جو ہیں اسی تشہد کو لیے ہوئے ہیں، آپ لفظ و لفظ اس کا ملا لیں، ہم اور آپ یہی تشہد پڑھتے بھی ہیں۔ اور پھر وہ بھی کس طرح؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک اور جگہ یہ الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں، انہی کی روایت کہی ہیں، جس طرح قرآن یاد کرایا کرتے تھے اس طرح ہم کو تشہد یاد کرایا۔ تو اس کا مطلب یہ ایک اہمیت معلوم ہوئی ان الفاظ کی۔ تو عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کو تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کی، اور اسی طرح سے نکاح کے اندر بھی تشہد کی۔ اس کو تشہد اس لیے کہا کہ اشہدو پڑھا جاتا ہے نا، تشہد کا مطلب اشہدو، اور التحیات کو بھی تشہد اسی لیے بولتے ہیں کہ اس میں بھی اشہدو پڑھتے ہیں۔ جیسا ہے ابن مسعود نے کہا کہ نماز کے اندر کیا تشہد تو اس طرح ہے، التحیات للہ، پوری عبارت تو آپ کے سامنے آ گئی، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ تو پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، یہ اس حدیث کے اندر ہے، لیکن معنی شاید نہ معلوم ہو تو ترجمہ بھی کر لیجئے تو اچھا رہے گا، اگر یاد رہے تو نماز میں فائدہ ہوتا ہے۔ التحیات للہ، تمام آداب، اور تحیہ اصل میں کہتے ہیں جیسے سلیوٹ کرنا، آداب بجا لانا، کسی کا ریسپیکٹ کرنا، یہ ہے تحیہ۔ اسی واسطے تحیۃ المسلمین السلام علیکم، مسلمانوں کا تحیہ کیا ہے؟ السلام علیکم کہنا۔ تو یہ جو کسی کو ریسپیکٹ دینا، آداب مجرے بجا، اس کا یہ ہے تحیہ۔ تو تمام گویا آداب اللہ کے واسطے ہیں، اور والصلوات، اور دعائیں، والطیبات، اور ہر اچھی چیز، تمام پاکیزہ اور اچھی چیزیں یعنی اعمال۔ السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، اور سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور گواہی دیتا ہوں اس کی کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بھائی یہاں تو طوفان آ گیا، اس واسطے میں اس میں کچھ اور کہنا تھا، آئندہ ہفتے۔ حدیث نمبر 3014 3014 بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی الصلاة والتشہد فی الحاجہ۔ یہ عبارت تو پڑھ لی تھی پچھلے ہفتے، ترجمہ چل رہا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر کا تشہد اور اسی طرح سے نکاح کا تشہد یعنی خطبہ نکاح ہم کو اس کی تعلیم دی، اور راوی کہتے ہیں کہ نماز کے اندر کا تشہد وہ اس طرح تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
میں نے اس کا ترجمہ پچھلے ہفتے کیا تھا کہ تمام آداب اللہ کے لیے ہیں اور دعائیں اور تمام اچھائیاں یعنی نیک اعمال. سلامتی ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بعض روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تشہد جو ہے دراصل ایک طرح کی ایک حکایت ہے اس سلام اور جواب کی کہ جو معراج میں اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو التحیات للہ، تحیہ کا میں نے لفظ کہا تھا کہ جو ملاقات کے وقت میں جو اچھے الفاظ کہے جاتے ہیں ہر زبان میں، یہاں تو یہ ہے کہ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ، لیکن جس زبان میں جو بھی ہوں کہ ملاقات کے وقت میں جو الفاظ کسی کے احترام اور تعظیم اور محبت میں کہے جائیں اس کو تحیہ کہتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا ترجمہ کے آداب. تو آپ نے فرمایا والتحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عرض کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب ہوا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پھر پلٹ کر جواب دیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کو شریک کر لیا کہ یہ سلامتی جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اور یہ رحمت یہ تنہا میرے لیے نہیں بلکہ میرے ساتھ وہ نیک بندے جو آپ کی امت میں ہوں گے ان سب کو بھی آپ نے اللہ کی ان رحمتوں میں شریک کر لیا. اس سے خود یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر جو موقع رحمتوں اور نعمتوں کا ہو امت کو نہیں بلایا، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ نبی کو اپنی کہ النبی اولا بالمؤمنین. تو میں انشاءاللہ وہاں بتلاؤں گا کہ نبی کا تعلق امت سے کیسا ہے. تو ماں باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے نبی کو امت سے. ماں باپ اگر کسی بھی اچھے موقع پر، خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر کہیں اپنی اولاد کو بھلانے کو تیار نہ ہو تو نبی کیسے بھلائیں گے؟ اب اگر ماں باپ کی اس محبت کا حق یہ ہے کہ اولاد بھی ہر موقع پر ماں باپ کو یاد رکھے، یہی حال امت کا ہے کہ امت کو بھی ہر موقع پر نبی کو یاد رکھنا چاہیے. اس لیے کہ دو طرفہ ہے، اگر ایک طرفہ ٹریفک ہو تو یہ تو زیادتی کی بات ہے کہ محبت ایک ہی طرف سے ہو. محبت کا جواب محبت سے ہونا چاہیے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اس سلام اور رحمت اور نعمت جس کی اطلاع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی تھی آپ کے لیے، اپنے ساتھ آپ نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا. یہ آپ تو خیر رحمت للعالمین ہیں، لیکن میں نے کہا یہ ہر نبی کی بات یہی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری سنائی کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں پیشوائی دے رہا ہوں لوگوں کی، کیونکہ وہ سارے امتحانات اور ٹیسٹ جو ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس میں وہ پاس، بڑے سخت امتحان، اس میں وہ پاس ہو گئے. اللہ میاں نے انعام بھی بڑا زبردست دیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کی پیشوائی ہم تم کو دیتے ہیں. بہت بڑی نعمت ملی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً جو ہے وہ اپنی اولاد اور اپنی امت یاد آئی. قال ومن ذریتی، خداوندہ اور میری اولاد. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کو میرا یہ عہد ملنے والا نہیں، جو گنہگار ہوں گے ان کو نہیں ملے گا. تو اولاد میں تو ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اس لیے میری رحمت اور نعمت
نیکوکاروں کے واسطے تم کو جو دی ہے وہ کسی رشتے اور ناطے کی بنیاد پر نہیں، تمہاری اپنے اعمال اور اپنی قربانیوں کی بنیاد پر ہے. تو جو اس راستے پر چلیں گے ان کو بے شک ملے گی، لیکن محض اس لیے کہ وہ اولاد ہے یا نہیں. اس کے بعد پھر آگے ایک اور موقع آیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. وہ جو ہاں وہ تھا کہ ہاں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، خداوندہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھل فروٹ خوب دے. مگر جو پہلے دعا کی تھی اس سے ڈرے ہوئے تھے. پہلے دعا کیا کی تھی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي. کیا مشکل ہے، ہمارا شروع نہیں ہوتا تو ہو جاتا ہے، کیوں دیر سے شروع کرتے ہیں؟ پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، وہ بات ہی چل نہیں پائی اور ختم ہو گئی. تو وہاں ڈر یہ تھا کہ انہوں نے کہا تو وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی یہ مقام ملے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينال عهد الظالمین. تو ابراہیم علیہ السلام سہم گئے. اب بیت اللہ کی تعمیر کے وقت میں جب دعا کی کہ اس شہر کے رہنے والوں کو پھل دیجئے تو وہاں دعا میں ایک لگا دی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. ان میں سے جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئیں ان کو دیجئے کیا؟ رزق، اس شہر کے رہنے والوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا. یہ رزق کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو سب کو دوں گا، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو بھی میں موقع دوں گا فائدہ اٹھانے کا تھوڑے عرصے کے لیے، اور اس کے بعد ثم استروا الى عذاب النار، پھر جہنم میں ان کو دھکیل دوں گا. تو یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ امت کے ساتھ. تو اس ہر ایک نبی کو اپنی امت کے سے محبت ہوتی ہے، اس کے بغیر اتنی تکلیف اٹھا نہیں سکتے انبیاء. تو یہ گویا تحیات جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، یہ ایک طرح کی وہ حکایت ہے بطور یادگار کے کہ جو معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان جو کلام ہے. اس کے بعد یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں اس کی کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، اس کو باقی رکھا گیا. بس روک دیں بھائی، یہ تو طوفان ہے. عن محمد ابن حاتب الجمحی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن محمد بن حاتب الجمحی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فصل ما بین الحلال والحرام الصوت والدف فی النکاح. محمد بن حاتب الجمحی سے روایت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا حلال اور حرام کے درمیان جدا کرنے والی چیز، یہ حلال اور حرام کے درمیان دو چیزیں ہیں، ایک ہے آواز اور ایک ہے دف. اچھا صاحب، مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ ایک چیز تو ہے حلال سے جڑی ہوئی اور ایک چیز ہے حرام سے جڑی ہوئی. تو آواز کا مطلب ہوا کیا ہوا؟ نہیں جاتی آواز؟ ابھی کیا ہو گیا بھائی؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے گانا اور ایک ہے بجانا۔ تو دف جو ہے اگر صرف اعلان کے لیے ہو، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی تال و سر نہیں اور کوئی اس میں میوزیکل کوئی انسٹرومنٹ اور اس میں ایڈ کیا ہوا نہ ہو، خالی اعلان کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے۔ اور اگر دف اس طرح بج رہا ہے کہ اس کے ساتھ گانا بھی ہو رہا ہے، تب یہ جو ہے یہ غلط ہو گیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے درمیان میں الصوت والدف، آواز اور دف ہے، تو دونوں کو اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر حرام ہو جاتا ہے۔ اور اگر خالی دف اعلان کے واسطے، کوئی حرج نہیں، اعلان کرنے کے لیے۔ آواز کا مسئلہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ اگر خالی آواز ہو، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ خالی دف ہو تو اجازت دے دی، لیکن خالی آواز ہو تو، کیونکہ ملانا دونوں کا یہ غلط ہوا، لیکن اگر آواز الگ ہو تو اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے حدیث پڑھی تھی، اس میں یہ تھا کہ لڑکیاں اشعار پڑھ رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں شادی کے موقع پہ۔ شادی کے نغمے کے لیے نہیں، وہ تو یہ تھا، وہ پر آ چکا وہ دف کہاں تھا؟ وہ دف تو نہیں تھا، ایک جگہ نہیں میں نکالتا ہوں، شادی کے موقع پر ابھی نکالتے ہیں صاحب، تاکہ وہ مسئلہ اس میں دف وہ نہیں تھا۔ دیکھیے یہ ہاں، جویریات لنا یضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائهم بدر، اس میں وہ جو تھا وہ میں نے بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے دف، خالی دب 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 کرتے رہیے، تال و سر اس میں نہیں ہوتا، وہ بالکل جیسے آپ نے اپنے ہاں بچپن میں دیکھا ہوگا، جھلی لائی گھیرے پہ مڑی دب 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 کرنا شروع کر دیا۔ یہ بچیاں وہ تھیں جو اس طرح کر رہی تھیں۔ ایک تو یہ کہ نابالغ بچیاں تھیں، کیونکہ جاریات لڑکیاں تھیں، وہ چھوٹی عمر کی، وہ لا کے معمولی ڈھپڑی اپنا پیٹنا اور ساتھ میں اپنا وہ پڑھتی جا رہی تھی کہ ہم میں ایک نبی ہیں اور یہ ہے وہ۔ یہ تھا اپنے آبا و اجداد جو بدر میں شہید ہوئے ان کا تذکرہ، اس کی آپ نے اجازت دی۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے گوڑیوں کا مسئلہ کہ لڑکیاں جو ہیں ان کو گوڑیوں کے لیے آپ نے اجازت دے دی کہ بھائی گوڑیاں ٹھیک ہے، الٹی سیدھی بنا کر، لیکن یہ کہ اگر اس کو باقاعدہ وہ بنا کے رکھا جائے سجا کر سنوار کر کے، اور تو وہاں سے بت پرستی شروع ہو جاتی، اس کی ممانعت ہے۔ تو لڑکیوں کے واسطے وہ ایک اجازت دی تھی، کیونکہ وہاں کوئی قباحت نہیں تھی، ان کے اوپر حلال حرام کا مسئلہ بھی فٹ نہیں بیٹھتا، لوگ سمجھتے ہیں بچیوں کا کھیل ہے۔ مگر اس میں آپ نے جو اصلاح فرمائی تھی وہ یہ کہ ایسا لفظ نہ کہو جو خلاف واقعہ، وہی خلاف واقعہ بات کہنے لگی تھی بچیاں، آپ نے اس سے روک دیا کہ بس وہی کہو جو پہلی بات کہہ رہی تھی، اب غلط بات مت کہو۔ تو وہ ان کے لیے، لیکن بڑے جب کام کریں گے تو وہ چونکہ مکلف ہیں، وہ دیکھا جائے گا کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ تو عن عائشہ قالت كانت عندي جاریۃ من الانصار زوجتها فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ الا تغنین فان هذا الحي من الانصار يحبون الغناء۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس انصار کی ایک لڑکی تھی، خدمت میں رہتی ہوگی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے واسطے حضرت انس صحابی انصاری تھے، اسی طرح سے عائشہ کی خدمت کے واسطے انصار میں سے ایک لڑکی کسی نے چھوڑ دی ہوگی کہ صاحب یہ آپ کی خدمت کرے گی، تو ایک انصار میں ایک لڑکی میرے پاس، میں نے اس کی شادی کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو نے گانے کا بھی انتظام کیا ہے، الا تغنین، کیونکہ یہ قبیلہ انصار کا وہ گانے کو پسند کرتا ہے۔ یہاں الغنا سے مراد وہ آواز ہے، خالی کوئی پڑھے جیسے ہمارے مثال کے طور پر سحرے پڑھ لیتے ہیں، رخصتی پڑھ لیتے ہیں، یہ ہے وہ چیز۔ تو آپ نے فرمایا کوئی ہونی چاہیے تاکہ کوئی گاتے ہوئے ہو تو انصار کو پسند ہے، ورنہ ان کو محسوس نہیں ہوگا کہ بھئی شادی کیسی ہو رہی ہے، یہ اس طرح کی بات۔ تو لڑکیاں ہوں جیسا کہ ہوتا تھا، بغیر باجے کے ہوں اور خالی گانا ہو، فقہا جو کہتے ہیں، اور وہ اس سے فقہا جو مسئلہ نکالتے ہیں، وہ جو حدیث جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا ہے اس سے مسئلہ یہ نکالتے ہیں کلام صحیح ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ جس سے بد اخلاقی کی اشاعت نہ ہو اور عقیدے کی خرابی کی باتیں اس میں نہ ہوں، اچھے اشعار ہوں صاف ستھرے، تو ان اشعار کے گا کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے،
یوں سمجھیے بعض لوگ تو بہت ہی سخت ہیں اس معاملے میں، وہ خوش آوازی کو غلط کہتے ہیں، اور یہاں تک ہوتے ہوتے وہ شدت ان کی اتنی بڑھ گئی کہ قرآن شریف کو بھی خوش آوازی سے پڑھنے کو برا سمجھنے لگے. تو اور وہ یہ تھی، یہ تو گانا ہے، اور گانا جو ہے منع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث سامنے ہے، فقہا کے سامنے بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ ایک درجے میں اصول کا ہے. وہ جو حدیث ہمارے سامنے اس مسئلے میں ایک اصولی بات رکھتی ہے، اور وہ یہ کہ کل اللہو والغناء حرام، وہ اس سے فقہا نے مسئلہ نکالا، الغناء ينبت النفاق کما ينبت الماء النبات. گانا نفاق اور ہیپوکریسی اس طرح سے پیدا کرتا ہے جس طرح سے پانی گھاس کو اگاتی، تو گھاس یوں بھی اگ جاتی مگر پانی سے جلدی بڑھتی. تو نفاق اور چیزوں میں پیدا ہوتا ہوگا، مگر گانا جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ذریعہ ہے نفاق اور ہیپوکریسی کو پیدا کرنے کا. یہ حدیث جو ہے جن فقہا کے سامنے، اس لیے وہ پسند تو نہیں کرتے کہ نا، مگر بعد نے شدت اختیار کی، کہنے کے تو غنا کے تو کوئی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے، یہاں تک کہ قرآن شریف کے تعلق سے بھی وہ یہاں تک بات آئی. اس سلسلے میں اصل میں اگر بیلنس کیا جائے تو وہ اچھی بات ہے، اور چونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے تو فطری مذہب جبھی ہوگا جبکہ اس میں بیلنس ہو، نہ اس کنارے نہ اس کنارے. بیلنس کرنے کے لیے میں اپنے لفظوں میں جو بات کہہ سکتا ہوں وہ میرے الفاظ ہیں، لیکن بات جو میں نے لی ہے وہ میری اپنی نہیں ہے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کی وہ تعبیر ہے، اور وہ انہوں نے وہ تقریر کی ہے، وہ جو قرآن پاک کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کی شرح میں انہوں نے وہ بات کہی ہے، اور وہ حدیث ہے کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو قرآن کے ساتھ تغنی نہ کرے. تغنی کا میں بعد میں مطلب بتلاتا ہوں، تغنی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بعض لوگوں نے جو شدت پسند تھے انہوں نے تو بس انہوں نے کہا کہ غنا سے مراد وہ گانا اور خوش آوازی ہے ہی نہیں، غنا سے مراد غنائے نفس ہے. سمجھا؟ نفس کا غنا یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی مستغنی ہو جائے. قرآن شریف پڑھنے والا مستغنی ہونا چاہیے، اس کا دنیا کی طلب اس کے اندر ہو، کسی کا لالچ ہو، یہ سب چیزیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ جو غنائے نفس ہے وہ تغنی باب تفاعل سے نہیں استعمال ہوتا، یہ بات ضرور ہے. آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ لیس منا من لم لہو غنا، وہ آپ نے یہ نہیں فرمایا. اگر یہ فرماتے تو پھر بات تھی، مگر آپ نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. باب تفاعل سے تغنی جو ہے وہ غنائے نفس کے لیے نہیں استعمال ہوتی، وہ خوش آوازی کے لیے استعمال ہوتی. اس لیے اکثریت فقہا کی اور ہمارے اساتذہ اور بزرگ کو سب اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد خوش آوازی ہی ہے. تو صاحب تو یہ تو ہوا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے یہ کہا کہ جو ترجمہ اس کو انہوں نے مطلبی ترجمہ کیا وہ یہ کہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو اپنے ذوق غنا کو قرآن میں نہ استعمال کرے. سمجھ میں آیا؟ یہ بہترین ترجمہ انہوں نے کیا. مطلبی حاصل اس کا کیا ہے؟ حاصل یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں مختلف، مثلا یہ کہ بولنے کی صلاحیت ہے، سونگنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، یہ ساری صلاحیتیں دی ہیں. اچھا صاحب، اب مثال یہ ہے کہ چکھنے کی جو صلاحیت ہے، آدمی بد ذائقہ اور خوش ذائقہ میں دو چیزیں ہیں، کس کو پسند کرے گا؟ سمجھا؟ بد ذائقہ چیز کو پسند کرے گا خوش ذائقہ کو؟ جواب ایک ہی ہے، خوش ذائقہ چیزوں کو پسند کرے گا. اسی طرح سے سونگنے کی طاقت اللہ نے رکھی، وہ خوشبو کو پسند کرے گا بدبو کو پسند کرے گا، یا نہ خوشبو ہو نہ بدبو ہو اس کو پسند کرے گا؟ قدرتی طور پر جو بات جواب آئے گا وہ یہ کہ خوشبو کو پسند کرے گا. اسی طرح سے دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے دی، وہ بدنما چیزوں کو دیکھنا پسند کرے گا یا خوشنما چیزوں کو دیکھنا پسند کرے گا؟ جواب یہ ہوگا خوشنما چیزوں کو. ٹھیک اسی طرح سے کان کا مسئلہ بھی ہے. کان سننے کے لیے دیا اللہ نے، اچھی آوازوں کو سننا پسند کرے گا یا کریہ آوازوں کو؟ خود بری آواز کو قرآن نے برا کہتے ہوئے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بدترین آواز جو ہے وہ ایک گدھے کی آواز. معلوم ہوا کہ بری آواز بری ہی ہے، قرآن اس کی تعریف بالکل نہیں کرتا. تو جب خوش آوازی جو ہے یہ ایک نعمت بھی ہے
اور ایک اچھا ذوق والا انسان اس کو پسند بھی کرتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام آ کر کہہ دے کہ بالکل غلط؟ اسلام پھر نیچرل مذہب نہ رہا، خوش آوازی کو پسند کرے گا. اب جب خوش آوازی ایک نیچرل چیز ہے کہ ہر طبیعت سلیمہ جس کے اندر ہے وہ اس کو پسند کرے گا، حدیث نے آ کر یہ بتایا اپنے اس ذوق کو قرآن میں استعمال کرو، غیر قرآن میں نہیں. یہ ہے شاہ صاحب کے ترجمے کا حاصل کہ جس نے اپنے ذوق غنا کو قرآن میں استعمال نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں. یہ مطلب کیا ہوا؟ قرآن کو چھوڑ کر اور چیزوں میں تو اپنے آواز کو استعمال کرتا ہے لیکن قرآن شریف میں نہیں لگاتا. بھائی قرآن شریف کو پڑھ، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جب تم اچھے انداز میں اس کو پڑھو گے، قاعدے کے مطابق پڑھو گے، شوق اور ذوق سے پڑھو گے، اپنی صلاحیتوں کو اس میں استعمال کرتے ہوئے پڑھو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بات پسند آئے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اچھی آواز پسند نہیں آئے گی، بری آواز پسند آتی؟ تو اس لیے وہ بھی اسی وجہ سے کہ کعب رضی اللہ کا، کعب نہیں وہ کیا، ابی ابن کعب رضی اللہ، ایک تو کعب احبار ہے، ابی ابن کعب رضی اللہ. تو آپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ قد اوتیت من مزامیر آل داؤد، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش آوازی ملی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. تو آپ نے فرمایا کہ لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد. تو خوش آوازی اچھی چیز ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال قرآن شریف میں ہونا چاہیے، اور وہ بھی یہ کہ قاعدے اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر نہیں بلکہ ان کی پابندی کرتے ہوئے. یہ مسئلہ ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اچھے اشعار پڑھ رہا ہے، پوئم پوئٹری بہت اچھی ہے کہ نہ عقیدہ کی خرابی، نہ اخلاق کی خرابی، نہ فحش باتیں اس کے اندر ہیں، بلکہ اچھی باتیں ہیں کہ جس سے حوصلے پیدا ہوں، اخلاق سنوریں، اعمال درست ہوں. بعض دفعہ ان من البیان لسحرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بعض دفعہ بولنے والے کے الفاظ جو ہیں وہ جادو کا اثر کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ شاعر جو ہے بعض دفعہ ایسا شعر کہہ جاتا ہے کہ ایک مصنف پوری کتاب لکھ ڈالے، وہ خوبی نہیں پیدا ہو جو ایک شعر کے اندر پیدا ہو جاتی. اسی لیے قرآن شریف کے اندر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہونے کا انکار کیا، وما هو بقول شاعر، وہاں بعض لوگوں کو تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاعر ہونا کوئی بری بات ہے، اور نبی کے شاعر ہونے سے انکار کیا گیا. اور آگے پھر فرمایا گیا سورہ قصص کے آخر میں کہ والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. اصل میں شاعر جو ہے وہ جو محاورے میں ایک بات بولی جاتی ہے اس معنی میں اس آیت کی اس نے کھولا اس کو کہ وما هو بقول شاعر کہنے کے مطلب قرآن کے نزدیک کیا ہے، اور شاعر جو قرآن جس سے یہ تصویر بنتی ہے کہ شاعر بہت برے ہوتے ہیں وہ کیا ہے. قرآن نے کہا کہ تم نے شاعروں کو نہیں دیکھا، خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتے. یعنی مطلب یہ باتیں تو ہوں گی آسمان اور زمین کی، عمل ان کا صفر. یہ ہے شاعروں کی باتیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے یہاں اردو میں آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ جب کوئی بات ایسی کہہ رہا ہو کہ جو ذرا یقین کرنے کے قابل نہ ہو رہی ہو، آپ کہتے ہیں میں کیا شاعری کر رہے ہیں، آپ بات کہہ رہے ہیں کوئی شاعری کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. تو شاعری کا مطلب کیا؟ خیالی بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو اور جنت اور جہنم کی باتوں کو اور آخرت میں دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے کو وہ کہا کرتے تھے یہ شاعری بات ہے، شاعری ہے. یا مطلب یہ کہ خیالی باتیں ہیں، ان کا تعلق حقیقت سے بالکل نہیں. یہ ہے وہ چیز. اسی لیے قرآن شریف میں جہاں کہا گیا کہ تم نے شاعروں کو دیکھا خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، مگر فرمایا الا الذین آمنوا. اس لیے کہ جب وہ آیت اتری تو صحابہ میں حسان ابن ثابت اور رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ جو تھے کعب ابن مالک، وہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو شعری کہتے چلے آ رہے اب تک، اور آیت نے تو آ کر اس میں مذمت بیان کی. تو آپ نے فرمایا تمہارے تعلق سے نہیں ہے. چنانچہ اتری الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، سوائے ان کے جو ایمان لیا اور نیک عمل کیے اور اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں. ایسے شاعر وہ برے نہیں اور نہ ایسوں کا شعر برا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حسان ابن ثابت کے لیے مدینے کا مسجد کے اندر کرسی بچھواتے تھے، بچھا دو کرسی اس کے واسطے، فرماتے تو کہو شعر. وہ شعر اچھے تھے، ہمت بلند کرتے تھے، کافروں کی مذمت بیان ہوتی تھی، مجاہدین کے فضائل مناقب بیان ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے.
تو اس لیے اگر اشعار اچھے ہیں، کلام اچھے ہیں، خوش آوازی سے پڑھا جا رہا ہو، اس کو برا کوئی نہیں کہے گا. لیکن ہاں اس کے ساتھ اگر اب وہ کچھ اور میوزک لگا دیجئے تو پھر اس میں وہ شیطان بیچ میں گھس جاتا ہے. یہ ہے گویا یوں کہیے کہ بیلنس کرنے والی بات ہے کہ وہ بیت اللہ میں آ کر کے عبادت ان کی جو ہوتی تھی وہ تالیاں پیٹ پیٹ کے اور سیٹیاں نکال بجا بجا کر کے. ہاں ہاں تو وہ تالی پیٹنا یہ وہ اب تو میوزک میں بھی تالی پیٹنا ہے بھائی. وہ تو ہے لیکن صراحت اس کا نہیں کرتے ہیں اور اس سے مغفرت چاہتے ہیں اور اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے. جس کو اللہ نے ہدایت دے دی پھر کوئی اس کو بھٹکانے والا نہیں ہے، اور جس کو اللہ نے بے راہ کر دیا اس کو کوئی راستہ بتلانے والا نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. خود بخود اپنی جگہ جامع ہے، خالی خطبہ ہو تو بھی واقع یہ ہے کہ پورا عقیدہ اسلامی اور بندے کا خدا سے جو رشتہ ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ذہن انسان کا. لیکن آگے 3 آیتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں پڑھی اور اس کی تعلیم دی. وہ 3 آیتیں ہیں. وَيَقْرَأُ 3 آیات، اور پڑھتے آپ 3 آیتیں. وہ 3 آیتیں اس طرح ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آیت سورہ آل عمران کی، اور دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور تیسری آیت یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ان کا پہلے ترجمہ پڑھ لیں. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، وہ اللہ کہ جس کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو. تساءلون بھی مطلب میں بعد میں بتلاؤں گا. والارحام، اور اسی طرح سے رشتے اور ناتوں کا واسطہ دے کر بھی سوال کرتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تم پر نگہبان ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی صحیح بات کہو. اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی وہ بہت بڑی کامیابی اس کو مل گئی. یہ تو ہوا ترجمہ. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہی 3 آیتوں کا انتخاب اس موقع پر شادی اور نکاح کے موقع پر پڑھنے کے لیے کیوں کیا گیا؟ کیا ہے وجہ اس کی، ان 3 آیتوں کے انتخاب کی؟ پہلے یوں سمجھ لیا جائے کہ شادی کی غرض کیا ہے. ایک مرد ایک عورت سے یا ایک عورت ایک مرد سے جو شادی کرتے ہیں اس میں غرض کیا ہونی چاہیے. تو ان 3 آیتوں نے دراصل اسی طرف رہنمائی کی ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہو. شادی کا مقصد ہے اخلاق اور اعمال کو درست کرنا، زندگی کو صاف ستھرا بنانا، اور بندے اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے وہ فیملی لائف میں آ کر اس رشتے کو اور زیادہ مضبوط کرنا. اس طرح اور زیادہ کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن کر بندے اور خدا کے رشتے کی مضبوطی میں وہ ان کی مدد ہو. تیسرا مقصد ہے صحیح اولاد کا حاصل ہونا. یہ 3 مقصد ہیں شادی کے. میں نے کہا کہ اخلاق اور اعمال کو درست کرنا، زندگی صاف ستھری ہو، برائیوں میں، گناہوں میں، فسق و فجور میں مبتلا نہ رہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ
کہ عائلی زندگی یعنی فیملی لائف ایسی بن جائے کہ ایک دوسرے کی مدد سے بندے اور خدا کے درمیان رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو. یہ دوسرا مقصد. اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ اولاد ہو اور اس طرح سے انسانی دنیا جو ہے پھیلے اور بڑھے. یہ 3 مقصد ہیں. تینوں مقصدوں کی طرف متوجہ اس میں کیا گیا ہے کہ جو شادی ہو اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ تقوی پیش نظر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صاحب ایک جو شہوت انسان کے اندر رکھی گئی ہے بس اس شہوت کا ایک تقاضا پورا کرنا ہے، وہ مقصد نہیں ہے. اللہ نے وہ بھی رکھا ہے ایک تقاضا انسان کے بدن میں، لیکن یہ اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے یہ ہے کہ اس تقاضے کو پورا کرنا صحیح اور اس کے بعد اپنے اخلاق کو درست رکھنا. تو ایک تو یہ ہوا، اسی وجہ سے تقوی سے بات کو شروع کیا گیا. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ رشتے اور ناتوں کا تم لوگ بہت واسطہ دیا کرتے ہو. مثلا کسی سے آپ کچھ چیز مانگنا چاہیں، کہتے ہیں بھائی کم سے کم میرے رشتے کا تو خیال کرو بھائی، تمہارا ہمارا رشتہ ہی ہے. معلوم ہے کہ رشتے بڑی چیز ہیں. جب رشتے بڑی چیز ہیں تو تم دوسروں سے جب اس بات کی رعایت کا مطالبہ کرتے ہو تمہیں خود بھی اس کی رعایت کرنی چاہیے. اور رشتے جو ہیں وہ اصل میں 2 طرح سے قائم ہوتے ہیں. ایک ہے خونی رشتہ، یہ اس کا باپ وہ ہے، اس کا باپ وہ ہے، اس کا باپ وہ ہے، اس کی اولاد وہ ہے، اس کی اولاد وہ ہے، اس کی اولاد وہ ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کی بہن ہے. یہ خونی رشتے. اور دوسرا رشتہ ہوتا ہے جو سسرالی کہتے ہیں. شادی کر لی، یہ بیوی بن گئی. اب بیوی کے جتنے فیملی کے لوگ ہیں، خاندان کے باپ دادا چچا تایا، وہ سارے رشتہ دار بن گئے. یہ کہلاتے ہیں رحم، کیونکہ رحم ہی سبب بنا ہے. جو عورت کا رحم ہوتا ہے اسی وجہ سے اس نے شادی کی، اور یہی عورت سبب بنی ان رشتوں کا. والارحام اسی بات سے لائیں، رحم کی جمع ہے. تو پہلا رشتے جو ہیں ان کی تو رعایت آدمی نیچرلی کر لیتا ہے فطری طور پر. یہ دوسرے رشتے جو ہیں جو بنائے گئے ہیں، تو جس میں ایک عورت واسطہ بنی ہے ان رشتوں کے اندر، یا ایک مرد واسطہ بنا ہے عورت کے واسطے ان رشتوں کے قائم ہونے میں، ان رشتوں کی ادا کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. عورت کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے سسرال والوں کے حقوق ادا کرنا، یا ان رشتوں کو پہچاننا اور ان کے آداب کی رعایت کرنا. اور مرد کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ وہ عورت کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے باپ اور ماں اور چچا اور تایا، ان کا بھی پاس لحاظ کرے. دونوں طرف سے بڑا مشکل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ جب شادی ہو تو یہ رشتے قائم ہوں گے اور ان رشتوں کے معاملے میں تقوی کی راہ اختیار کی جائے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. آگے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ مت سمجھنا کہ کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، کسی کو پتا چلا کہ نہیں چلا. تم دل کے گہرائیوں سے ان رشتوں کا لحاظ کرتے رہنا. یاد رکھو کہ اللہ نگہبان ہے. تم ہر ایک کو کچھ نہ کچھ سمجھا سکتے ہو، بجھا سکتے ہو، قائل معقول کر سکتے ہو، ان کو چپ کر سکتے ہو. اللہ کو کیا کرو گے؟ اور اللہ تو دلوں کی گہرائیوں تک کو جانتے ہیں. اس لیے اس میں تقوی کی رائے اختیار کی جائے ان رشتوں ناتوں کے آداب اور تقاضوں کے پورا کرنے میں، اور اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ اللہ نگہبانی فرمانے والے ہیں. اس مزید پھر دوسری آیت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی تقوی کا مطالبہ ہے. معلوم ہے تقوی بہت عام چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. تقوی اختیار کرو، اور تقوی بھی ایسا جو حق ہے اس کے ادا کرنے کا. حالانکہ بندے سے حق نہیں ادا ہوتا، سمجھ میں آیا، مگر مطالبہ یہ ہے کہ تم اس کی کوشش کرو کہ اللہ کے تقوی کا تم سے حق ادا ہو. اور وہ کس طرح ادا ہوگا اس کا راستہ بتا دیا. اس کا راستہ یہ ہے کہ تم جب تک دنیا میں زندہ ہو اسلام پر قائم رہو گے اور اسلام کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرتے رہو گے. تم زندگی بھر اگر ایسا کرو گے تو یہی تقوی کی راہ ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ چونکہ اللہ کے پاس جانا ہے، اصل تو وہی چیز ہے، تو زندگی جس حالت میں گزرے گی اسی حالت میں موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں دوبارہ اٹھیں گے زندہ ہو کر، اور ظاہر ہے کہ اسی کے مطابق اس کی جزا اور سزا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
तमूतुन्न कमा तहयौन व तहयौन कमा तमूतून। जिस तरह तुम जिंदगी गुजारोगे जिस हालत में, उसी हालत में तो मौत आएगी, और जिस हालत में मौत आएगी उसी हालत में तुमको दोबारा उठाया जाएगा। समझ में आया? अब हमें खुद फैसला करना, हर इंसान को, हम कैसा मरना चाहते हैं। समझ में आया? काफिरों की मौत मरना चाहते हैं नऊज़ुबिल्लाह, फासिकों की मौत मरना चाहते हैं, या मुमिनीन सालिहीन मुत्तकीयीन उनकी मौत मरना चाहते हैं। तो जिन लोगों की मौत हमको पसंद है उनका रास्ता हमको जिंदगी में इख्तियार करना पड़ेगा। उस रास्ते पर हम चलेंगे तो मौत हमको उसी हालत में हमारी मौत आएगी। और जब जिंदगी इस हालत में हुई, मौत उस हालत में हुई, तो अल्लाह मियां को क्या हमसे दुश्मनी है? तो नतीजा उसका यह होगा कि दोबारा उठेंगे तो वो भी उसी हालत में उठेंगे। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना। और इस आयत में उसी की तरफ मुतवज्जह किया गया कि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। देखो तुम्हारी मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। उसके बाद तीसरी बात मजीद जो है वो ये है कि मैंने जिसको इसके लिए एक लफ्ज कहा था, फैमिली लाइफ में अखलाक और आमाल दुरुस्त हों, साफ सुथरी जिंदगी गुजरे। इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हिदायत दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, बात ढंगी करो। अगर बात सही करने की कोशिश करोगे तो बात असल में जो मुंह से अल्फाज निकलते हैं वो उन इंसान के अपने अखलाक की जो है वो तर्जुमानी करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसके अखलाक और कैरेक्टर को, उसके ख्यालात को। जब ख्यालात पाकीज़ा हैं, कौल भी दुरुस्त है, और जब ख्याल और कौल दुरुस्त है तो आमाल खुद बखुद दुरुस्त हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख्याल और कौल की दुरुस्तगी के नतीजे में अल्लाह मदद देंगे इस बात में कि आमाल दुरुस्त हो जाएं। और जब ख्याल दुरुस्त, कौल दुरुस्त, आमाल दुरुस्त, तो जो कुछ अब कमी बेशी रह जाएगी अल्लाह मियां खुद उसको माफ फरमा देंगे। यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे खताओं को माफ फरमा देंगे। और हम देखते हैं कि फैमिली लाइफ में शौहर बीवी के दरमियान यही मसला बड़ा कठिन होता है। तो मैं जुबान को कंट्रोल में करने का मसला ये बड़ा कठिन है कि शौहर अपनी बीवी का पास लिहाज करे और कोशिश करे कि उसका दिल न दुखे, और इसी तरह से बीवी भी इसका पास लिहाज करे कि कोई ऐसा लफ्ज मुंह से न निकाले कि शौहर का दिल दुखे। दोनों अगर इस एक दूसरे के लिहाज इस तरह करेंगे, मसलन शौहर के दिल में तो यह है कि ये बेचारी अपने खूनी रिश्तों को कुर्बान करके एक सिस्टम जो बना हुआ है दुनिया का उसके मुताबिक इसने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया, अब मैं इसके लिए अच्छा हूं तो इसके लिए खुशी की बात है, मैं बुरा हूं तो इसकी दुनिया तो अंधेरी हो जाती है। इसलिए कि न ये वहां से रही न ये यहां की रही, तो मैं वहां से तो चली आई, अब यहां अगर इसको खुशी नहीं मिल रही तो कहां की रह गई वो औरत। मर्द तो इसका ख्याल करे और औरत इसका ख्याल करे कि ये दिन भर मेहनत करता है, किस वास्ते? अपने लिए। अपनी तो 2 रोटी 2 कपड़े आदमी कैसे भी गुजर कर ले, लेकिन अगर ये मेहनतें कर रहा है क्यों? ताकि हमारा बोझ उठाए, हमारी देखरेख करे और हमें आराम की जिंदगी मिले, इस वास्ते ये सब करता है, उसको इस बात का ख्याल हो। तो दोनों एक दूसरे की अगर इस हालत का लिहाज करते हुए और फिर इसकी कोशिश करें कि एक दूसरे का दिल न टूटे, इस वास्ते कि मुंह से निकली हुई बात जो है वो आदमी समझते हैं कि हवा में उड़ गई, हवा में नहीं उड़ती, वो बड़ा असर करती। इसी वास्ते किसी अरबी के शायर ने कहा था कि जराहत उस्सनानी लहल तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। तलवार और नेज़े के जख्म जो है वो तो भर सकते हैं, भर जाते हैं, लेकिन जुबान का लगा हुआ जख्म जो है वो नहीं भरता। तो अल्फाज हवा में नहीं उड़ जाते, वो असर करते हैं। हम ये समझते हैं कि भाई थोड़ी देर के बाद दोनों बराबर हो गए, मालूम हुआ कि हवा में उड़ गए, ऐसा नहीं। वो तो अल्लाह ने तबीयत बनाई इंसान की, आखिर को वो सुलह कर लेता है, लेकिन उस सुलह करने के माना यह नहीं है कि जो अल्फाज मुंह से निकले थे वो हमें हवा में उड़ गए हैं और उसने कोई जख्म नहीं छोड़ा दिलों के अंदर, वो जख्म उसका कारी होता है। इसलिए अल्फाज का बड़ा पास लिहाज होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि साहब जो चाहे सो करते रहो, अब कुछ बोलना ही नहीं, ये भी नहीं।
غلط بات ہے تو اس کو غلط کہا جائے گا. ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فیملی لائف میں اور اجتماعی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. خوب سن لو، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگہبان ہے، رسپانسبل ہے. راعی کا لفظ لائیں، اور جس رسپانسبلٹی کے تعلق سے تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی رسپانسبلٹی کو کیسے ادا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو آنکھیں بند کر لینا ہے، جو چاہے ہوتا رہے، بیوی جو چاہے سو کرتی رہے، کچھ بولنا ہی نہیں، اور شوہر جس طرح چاہے کرتا رہے، کچھ بولنا ہی نہیں. نہ تو یہ کرنا ہے، اور نہ یہ کرنا ہے کہ جہاں ذرا سی کوئی غلطی ہوئی گالی منہ سے نکال دی، سمجھ میں آیا، ہاتھ اٹھا دیا، یہ بھی غلط. یہی نزاکت ہے اس فیملی لائف کی کہ نہ اس کنارے نہ اس کنارے، بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے کہ شریفانہ انداز میں ایک دوسرے کی اگر کمزوریاں ہیں ان کی اصلاح کی کوشش ہونا، مگر دل نہ ٹوٹنے پائیں. یہ ہے بڑا نازک معاملہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ اگر کوئی غلطیاں ہیں ازواج مطہرات کی تو چوکتے نہیں، آپ برابر ان کی اصلاح فرماتے ہیں. مگر کس طرح اصلاح فرماتے ہیں؟ یہ نہیں کہ خاندان تک کی خبر لے آئیں کہ تیرا تو باپ بھی ویسا تھا اور تیرا تو دادا بھی ویسا تھا. سمجھ آیا؟ چھوڑتے ہی نہیں. پھر یہ کبھی نہیں ہوتا. آپ نے کبھی یہ لفظ نہیں کہا، بلکہ یہ کہ ان کے باپ اور دادا کے جو یا ماں اور بہنوں کے جو خونی رشتے ہیں اس کا پورا لحاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. ان کے جو رشتہ دار تھے وہ بھی جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ان کا اتنا ہی لحاظ کیا کرتے جیسے اگر خدیجہ زندہ ہوتی اور خدیجہ خود خیال کرتی رضی اللہ عنہا. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس لیے جتنی بات ہو اس کو اتنے دائرے میں رکھا جائے. ازواج مطہرات نے خرچ اور اخراجات کا مطالبہ کیا. آپ کے سامنے یہ واقعہ کئی مرتبہ آ چکا ہے. خرچ اخراجات کا مطالبہ کیا. نبی کے لیے بڑا کٹھن وقت تھا، وہ مسئلہ بڑا اہم تھا، کیونکہ نبی جو ہیں کوئی بزنس بیوپار کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. وہ تو ایک خاص مقصد ہے دنیا میں آنے کا. ازواج مطہرات کو اس کا لحاظ کرنا تھا اور خرچ اخراجات کا مطالبہ نہیں کرنا تھا. نبی خود تکلیف اٹھا رہے ہیں، تم بھی اٹھاؤ. نبی دنیا میں بزنس بیوپار کرنے کے لیے نہیں آئے. تو ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا. نبی کے لیے بڑا شاق تھا، لیکن نبی نے یوں نہیں کہا کہ تم تو منگتی ہو گئی، تم تو یوں ہو گئی، تم تو وہ ہو گئی. یہ بھی نہیں کہا. اور نہ ازواج مطہرات نے کہا کہ ہم نے تو جب سے شادی کی بس برا ہی دن دیکھا. یہ دونوں طرف سے جو ہیں بڑی کمزوریاں ہیں. میں اس لیے خاص صاف طور پہ بول رہا ہوں کہ بہرحال ہماری بھی فیملی لائف ہے، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم کو اس کا تجربہ ہے کہ نہ تو مرد چھوڑتا ہے بولنے کے وقت میں کہ خاندان کے جتنے پشتے ہیں جو کبھی اس کو یاد ہے سب کی خبر لیتا چلا جائے گا، مر گئے چاہے زندہ ہیں وہ. اور عورت کے منہ سے لفظ کیا نکلے گا جہاں ذرا سی کوئی غلطی ہوئی، ارے صاحب ہم تو شروع دن سے تکلیف اٹھاتے چلے آ رہے، اچھا کھانے کو دیجئے، اچھا پہننے کو دیجئے، سب کیجئے، مگر لفظ یہ نکلے گا منہ سے. یہ دراصل دونوں طرف کمزوریاں ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا لفظ سنوایا؟ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور بھلی بات منہ سے نکالو. سمجھا؟ بولنے پر کنٹرول کرو. تو بولنے پر کنٹرول ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے اعمال کو بھی درست کر دے گا، معاملات کو درست کر دے گا، اور جو کچھ اس سلسلے میں بھول چوک ہوئی اللہ اس کو معاف کر دے گا. کتنی زبردست ہیں وہ فلسفہ شادی کا جو اسلام جس کی طرف متوجہ کرتا ہے. اور 3 آیتوں کا انتخاب اسی کے لیے کر لیا کہ اس سے معنی اور اس کا مطلب کی طرف شادی کرنے والوں کا ذہن متوجہ ہونا چاہیے تاکہ اسی کے مطابق ان کی زندگی گزرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عباس قال انكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة؟ قالوا نعم. قال أرسلتم معها من تغنى؟ قالت لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فهيانا وهياكم
रवाह इब्न माजा। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अंसार में से अपनी एक ताल्लुक वाली की शादी की। ज़ाता क़राबतिन लहा, अंसार में की एक लड़की थी जिनसे हजरत आयशा को ताल्लुक था, तो उनकी ये हदीस पहले आ चुकी, दूसरे लफ्जों में आई है। आयशा खुद हजरत आयशा से रिवायत है, उससे पहले की जो हदीस आ चुकी कि कानत इंदी जारियतुम मिनल अंसार, मेरे पास अंसार की एक लड़की रहती थी। तो वो तो हजरत आयशा की रिवायत हुई, और ये जो हैं वो इब्न अब्बास की रिवायत है। तो कि उन्होंने एक ताल्लुक वाली एक अंसार की एक लड़की की शादी की। अच्छा साहब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने फरमाया तुमने लड़की को कुछ जहेज भी दिया है? लोगों ने कहा कि कालू नाम, कहा गया कि हाँ जहेज तो दिया। काल अरसल तुम माहा मन तगन्ना, क्या तुमने इसके साथ रुखसत करते वक्त किसी को भेजा है जो गाने वाला? तो हज़रत आयशा कहती हैं कि नहीं। आपने फरमाया कि अंसार एक ऐसी कौम है कि जिसमें शेर शायरी है। यहाँ गजल का मैं तर्जुमा यही कर सकता हूं कि इनके अंदर जरा शेर व शायरी है। इस वास्ते क्यों ना तुमने इसमें कोई ऐसा भेज दिया जो इस तरह गाता कि अतईनाकुम फहैयाना वहैयाकुम। हो सकता है वहां लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे यही पढ़ा करते हों, तो आपने उसी को नकल करके कहा। एक तरह मजाक से भी हो गई। और ये क्या, इससे एक बात ये मालूम हुई कि अच्छे अल्फाज जो हैं अगर वो गाए जाएं तो उसमें कोई हरज नहीं। हम तुम्हारे पास आए हैं, हम तुम्हारे पास आए हैं, अल्लाह तुमको भी जिंदा रखे, हमको भी जिंदा रखे, बहुत अच्छी बात है। तब ये गाना हो गया। तो मालूम हुआ कि ऐसे अल्फाज के लिए आप फरमा रहे हैं कि ऐसे गाने वाले हो जो अपना इस तरह की बातें कहे, क्यों ना भेज दिया। तो वही जो मैंने गुज़िश्ता हफ्ते मैंने कहा था कि म्यूजिक के बगैर अगर खुश आवाजी से अच्छा पोएम और अच्छी पोएट्री पढ़ी जाए तो उसमें कोई हरज नहीं है, वो पसंदीदा है। वान समुरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अय्युमा इम्रअतिन ज़व्वजहा वलियान फहिय लिल अव्वल मिनहुमा व मन बाअ बैअन मिन रजुलैन फहुव लिल अव्वल मिनहुमा। समुरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी औरत के उसका निकाह दो वलियों ने कर दिया हो, दो वलियों ने, और दोनों वली बराबर होने चाहिए, तब मसला ये आ रहा है। अपने ताल्लुक के लिहाज से दोनों बराबर, जब हक विलायत कायम हो गई तो फरमाया कि दोनों ने कर दी शादी उस लड़की की। एक ने मसलन इससे कर दी, दूसरे ने उससे कर दी। समझ में आया? ये हुई सूरत। तो आपने फरमाया कि पहले वली ने जिसके साथ शादी कर दी उसी के साथ शादी मानी जाएगी, और दूसरे वली ने जिसके साथ की, यानी मतलब पहले इसने कर दी, बाद में उसने कर दी, इत्तेफाक ऐसा हुआ। तो लिहाजा पहले वाले ने जिसके साथ कर दी वही शादी सही होगी और दूसरी वाली सही नहीं होगी। ये बात ध्यान में रहे कि विलायत का मसला में पहले आ चुका है कि मैंने बताया था कि गैर कुफू में वली की इजाजत के बगैर बाकिरा का कुंवारी का निकाह नहीं हो सकता। वो ध्यान में रहना चाहिए, मसला पहले आ चुका। तब इस सूरत में दो वली हैं और एक के बाद एक ने, हो सकता है दोनों को पता ना हो, एक जो है न्यूयॉर्क में रह रहा था, एक लॉस एंजलिस में रह रहा था, दोनों वली बराबर के, उसने भी शादी कर दी इसकी, उसने भी शादी कर दी किसी से बतौर वली के। तो जिसने पहले की है वो शादी बरकरार रहेगी, जिसने दूसरी की जो जरा देर में की है वो खत्म हो जाएगी। अब नहीं ऐसा, उस बारे में मैं बता दूं कि अगर औरत उसको रद्द कर दे वो मसला बिल्कुल अलग है, वो तो किफायत वहां जाएगा विलायत में,
عورت اگر رد کر دے پھر نکاح نہیں ہوگا. انفارمیشن کی وجہ سے بتا رہا ہوں نا کہ وہ تو مسئلہ الگ ہے. وہ مسئلہ جائے گا ولایت کے تعلق سے کہ اگر ولی نے نکاح کر دیا مگر لڑکی نے رد کر دیا، وہ تو وہاں آ چکا کہ اگر کنواری ہے تو خاموشی اس کی رضا ہے، لیکن اگر وہ رد کر دے تو پھر تو نکاح ہی نہیں ہوا صرف. وہ مسئلہ بالکل الگ ہے، اس لیے اس کو یہاں نہیں لائیں گے. بات سمجھ آئی؟ نہیں آئی. میں نے کہا جہاں ولایت کا مسئلہ آیا تھا وہاں مسئلہ آ چکا ہے کہ ولی اجازت لے تو اگر یہ تو صراحتاً کہتے اجازت ہے یا خاموش رہے کنواری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس نے رد کر دیا تو نکاح ہی نہیں ہوگا. نہیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اور معلق رہے گا نا، وہ معلق رہے گا. اور لڑکی کے پاس جب پہنچے گی بھائی میں نے تیرے سے شادی کر لی، انہوں نے کہا میں نہیں مانتی، اسی نشست میں فوراً وہ کہتے مجھے منظور نہیں، ختم. اور اگر اس نے اس کو قبول کر لیا تو ہو گیا. تو ولی نے نکاح کیا، لڑکی نے قبول کر لیا، ہو گیا. اسی دوران دوسرے نے کہیں اور بات کر صحیح صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ پہلے ولی کا حق پہلے رہے گا، دوسرے کا بولا. ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. اسی طرح سے مان لیجئے کہ یہ کسی شخص نے ایک چیز بیچی، یہ بیچ دیا، اور کیا ہوا دو آدمیوں کو بیچا گیا. من رجلین، تو جس پہلے کو بیچا گیا ہے اسی کا ہوگا، دوسرے کو نہیں ہوگا. ایک چیز دو آدمیوں کو نہیں بیچی جا سکتی، جس کو پہلے بیچی گئی اس کو دے. بس یہ رکھیے. اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں، وہ اب وقت نہیں ہو تو آگے پیچھے گڑبڑ ہو رہی، یاد رہی تو آگے بتا. حدیث نمبر 3022. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث. عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن نستمتع فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. تیسری فصل مسئلہ چل رہا ہے وہی نکاح، محرمات، کن سے نکاح حرام ہے، شادی میں کیا دیا جائے، یہ سارے مسائل چل رہے ہیں. اب مسئلہ جو ہے وہ ہے جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں متع. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، وہ تو اسلامی سے آیا متع. تو متع کا مسئلہ اب آیا ہے کہ متع اس کی کوئی اصلیت ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کیا ہے. متع عربی کا لفظ ہے اور اصل متع کے معنی آتے ہیں فائدہ اٹھانا. اسی سے متاع وہ سامان، وہ چیز کہ جس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو قرآن شریف میں بھی ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کہ خواہشات کی محبت اور اولاد کی محبت، مال اور دولت کے ڈھیروں کی محبت، اسی طرح سے گھوڑے اور جو سواری میں کام آنے والی چیزیں ہیں، کاریں ہوں کہ موٹر سائیکلیں ہوں، سمجھ آیا، یا وہ کیمپر ہوں آج کے زمانے میں، ان سب کی محبت. تو فرمایا کہ ان محبتوں کو بڑا خوشنما بنا دیا اللہ نے. لوگ ان کی محبت میں بہت مزے لیتے ہیں. یہ ہے خوشنما ہونے کے معنی، بڑا لطف لیتے ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں برتنے کی چیزیں ہیں.
کیا مطلب؟ یہ دل لگانے کی چیز نہیں، یہ برتنے کا استعمال کی چیز ہے۔ استعمال کرنے والی چیزوں کا سے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے دل بھی لگائیں۔ مثال کے طور پر واش روم ہے، تو واش روم جو ہے وہ استعمال کرنے کی جگہ، آپ اس کو استعمال کے لیے بناتے ہیں، دل لگانے کے لیے تو نہیں بناتے۔ آپ چاہے کتنا بھی خوبصورت اور خوشنما بنا دیں، لیکن وہ دل لگانے کے لیے کوئی نہیں بناتا۔ دوا ہے، دوا استعمال کرنے کے لیے ہے، تو آدمی اگر اس کا اہتمام بھی کرتا ہے تو وہ بھی اس لیے کہ یہ ضرورت کی چیز ہے استعمال کی، دل لگانے کی چیز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا منشا بھی یہی ہے۔ اس سے دو بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک تو یہ کہ نہ تو یہ فطری طریقہ ہے کہ دنیا کو ویسے ہی لات مار دو اور لنگوٹی باندھ کے اور جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ، یہ بھی اسلام نہیں چاہتا۔ اور اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ صاحب اس کی محبت میں اتنے غلطاں اور پیچا ہو جاؤ کہ وہ تم اپنے فرائض زندگی کے جو نہایت اعلیٰ اور عرفہ ہیں تم اسے بھی چھوڑ جاؤ، بھول جاؤ۔ یہ ہے اصل بات۔ تو اس سے ذالک متاع الحیات دنیا سے سمجھ میں آیا۔ متاع کے معنی میں نے یہ کہا کہ فائدہ اٹھانے کے ہیں وہ سامان جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ حج میں بھی جو تمتع ہے وہ اس کی میں نے بتایا تھا اس وقت بھی جب حج کا بیان آیا، تمتع بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرہ جو مستقل ایک الگ عبادت ہے، حج عبادت الگ ہے، عمرہ الگ عبادت ہے، ان دو عبادتوں کو جب ایک سفر میں انسان ملاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہو گئے ایک سفر سے میں دو عبادتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس کو تمتع اس لیے کہا جاتا ہے۔ وہاں میں نے بتایا تھا تمہارا حاصل یہ ہوا۔ یہاں متاع نکاح میں یا یوں کہیے کہ جو ایک مرد اور ایک عورت کے تعلقات کی ایک خاص نوعیت کو متاع اس لیے کہا گیا کہ یہ نہ تو زنا کہ جس کو حرام کہا جائے، نہ یہ نکاح کہ جس کی وجہ سے اس کو شوہر اور اس کو بیوی کہا جائے، یہ بیچ میں ایک راستہ نکلا تھا فائدہ اٹھانے کا، ایک مرد ایک عورت سے فائدہ اٹھا لے، اس لیے اس کو متاع کہا گیا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو ہوئی اس کی لفظی بحث۔ اب آئیے حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود نے کہ ہم غزوہ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ایک جہاد میں شریک تھے۔ لیس معنا نساء، ہمارے ساتھ عورتیں نہیں تھیں اس جہاد میں، غزوے میں۔ تو ہم نے عرض کیا الا نختصی، جانتے ہیں خصی ہونا، خصی کرنا، بکرے کو یا جانوروں کو خصی کرتے ہیں، یعنی ان کے وہ قوت ہے میل ہونے کی، وہ طاقت وہ صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے، اور وہ جانوروں میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کا گوشت اس کی وجہ سے اچھا ہو جاتا ہے، خاص طور پر بکروں میں، بھیڑوں میں، لیمب کے اندر خصی کرنا یہ اس لیے ہے تاکہ اس کا گوشت اچھا ہو جائے، یہ ہے اس کی وجہ۔ تو اس کو ہم اردو میں بھی خصی کا لفظ بولتے ہیں، یہ عربی سے آیا لفظ خصا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم خصی نہ ہو جائیں، مطلب یہ کوئی ایسی تدبیر ہوگی اس زمانے میں؟ آج کل تو بہت آسان ہے، انجیکشن کر دیجئے خصی کر دیجئے، تو وہ اس وقت کوئی اور تدبیر ہوگی۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہم خصی نہ ہو جائیں، آپ نے منع فرما دیا، فنہانا، خصی نہیں ہونا ہے۔ تب ثم رخص لنا ان نستمتع، پھر ہم کو اجازت دی آپ نے، خود لفظ رخصہ جو ہے یہ کیا بتلا رہا ہے؟ رخصت دینا، اجازت دینا۔ سمجھ میں آئے؟ اس لفظ کو آپ ذرا سا بھی ذہن پہ اگر ذہن کو متوجہ کریں گے تو بات یہ سمجھ میں آئے گی جب کہا جائے کہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے سے وہ اجازت نہیں تھی، یہ خود اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو پھر آپ نے ہم کو اجازت دی کہ ہم متاع کر لیں، ان نستمتع، ہم فائدہ اٹھا لیں۔ فکان احدنا ينكح المرأة بالثوب الى اجل
تو پھر ایسا ہو گیا کہ ہم میں سے ایک آدمی ایک کپڑے کے بدلے میں ایک عورت سے خاص وقت کے لیے نکاح کر لیتا. تو ایک خاص وقت کے لیے ایک ایگریمنٹ کر لینا کہ بھائی میں تم سے فائدہ اٹھاؤں گا, تم میرے لیے ایسی رہو گی جیسی بیوی ہوتی ہے, تم نے کتنے دن کے واسطے, ایک ہفتے کے واسطے, ایک مہینے کے واسطے, جو بھی کہیے, ایک مدت متعین کر کے اور اس کے لیے یہ تعلقات قائم کرنا, اس کا نام ہے متع. پھر یہاں ہے کہ ثم قرأ عبداللہ, پھر عبداللہ ابن مسعود نے قرآن شریف کی اس آیت کو پڑھا, یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, اے ایمان والو, اللہ نے جن چیزوں کو حلال کر دیا ان میں کی جو صاف ستھری اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو تم اپنے اوپر حرام مت کرو. لہذا اس سے کیا, اس آیت سے وہ کیا سمجھانا چاہ رہے, مطلب یہ کہیں کو تم حرام کہتے ہو متع کو, یہ تھی وہ جو زنا ہے نہیں, ٹھیک ہے, پھر کیوں تم اس کو حرام کہتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود کا کہنا یہ تھا. ایک حدیث ختم ہو گئی, تقریر میری بعد میں ہوگی اس مسئلے پر. دوسری حدیث, وعن ابن عباس قال انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى اذا نزلت الآية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ متعہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں حلال تھا. کان الرجل, اور وہ یہ کہ مثلا ایک آدمی کسی ایسے شہر میں آتا کہ جس سے اس کو کوئی واقفیت نہیں, اجنبی ہے. اب آج کا زمانہ تو ہے نہیں نا بھائی سہولتوں کا, عرب کا یہ مطلب نہیں کہ سہولتیں جو آج ہم کو میسر ہیں کبھی نہیں کسی ملک میں نہیں ہوتی تھی, سوال عرب کا ہے. اس وقت سرزمین عرب میں ایسا تمدن نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے سہولتیں ہوں. اب ایک شخص کسی ایسی جگہ, ایسی بستی میں پہنچا کہ جہاں سے زیادہ اس کو واقفیت نہیں ہے, تو وہ ایک عورت سے جتنے وقت کے لیے وہ چاہتا وہ اس سے شادی کر لیا کرتا تھا کہ مجھے 4 دن ٹھہرنا ہے, میں 4 دن کے واسطے ایک عورت سے شادی کر لوں. کیوں کر لوں؟ تاکہ وہ اب اس کے ٹھہرنے کا بھی بندوبست کر لے, اس کے سامان اور اس کی ضروریات کی دیکھ ریکھ کر لے, اور اس مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی وہاں ٹھیک سے گزر جائے جتنے دن وہاں ٹھہرنا ہے. یہ ہے فتحفظ له متاعه, اس کے سامان کی حفاظت کرے, وتصلح له شیئا, اور اس کی دیکھ ریکھ کرے. حتی اذا نزلت الآیہ, یہاں تک کہ آیت نازل ہو گئی, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. الا علی ازواجہم, یہ مطلب یہ ہے کہ ایک مرد وہ اس کا بے پردہ ہونا وہ حلال ہے کس پر, بیوی کے اوپر یا پھر باندی کے اوپر, جس باندی سے بھی وہ تعلق قائم کرنا چاہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد فرمایا اب ان 2 شرمگاہوں کے علاوہ, یعنی بیوی کی یا باندی کی, اس کے علاوہ باقی تمام شرمگاہیں جو ہیں وہ حرام ہو گئیں, لہذا متع بھی حرام. ابن عباس رضی اللہ عنہما ان صحابہ میں تھے کہ جو متع کو حلال سمجھتے تھے, لیکن اس روایت نے بتا دیا کہ ابن عباس نے بھی اس کے بعد یہ فتویٰ دیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی وہ روایت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, اسی روایت کو حجت بناتے ہیں شیعہ کہ دیکھو ابن مسعود یہ کہہ رہے ہیں. حالانکہ دیکھنا یہ ہے کہ ابن مسعود کی روایت تو ہے, ہو سکتا ہے کہ جیسے ابن عباس کے پہلے یہ فتویٰ دیتے تھے بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا, ابن مسعود بھی پہلے یہ کہتے رہے ہوں اور اسی کو روایت میں نقل کر دیا, لیکن انہوں نے رجوع کیا. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی راوی کو ان کا رجوع کرنا نہ معلوم ہوا, نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ یہ کہ شیعوں پر تو اس لیے زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ سارے معاملات میں تو حضرت علی کو پوچھیں, اور جہاں ان کے متع کا مسئلہ ہے تو حضرت علی کو چھوڑ کے ابن مسعود کو پوچھیں. یہ تو عجیب تماشے کی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی روایت ہے
کہ اب تو بہت گڑبڑ ہے، تو یاد رہی تو آئندہ ہفتے میں کھول دوں گا، کہیں کو ہے وہ تو اس میں ہوگا اضحیہ میں یا اسی میں کہیں کو آنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ خیبر کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں متع کو اور پالتو گدھے کے گوشت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا تھا، اور غزوہ خیبر ہوا ہے سن 8 میں، تو مطلب یہ آخر زمانہ ہے۔ سن 10 میں سن 11 کے شروع میں تو آپ کا وصال ہو گیا، تو اس لیے 2 مرتبہ حلال ہونا تو بالکل نہیں، کہیں ثابت نہیں، ایک ہی مرتبہ حلال ہونا ثابت ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے حرام تھا، بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا۔ حضرت علی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خیبر میں پھر آپ نے حرام کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ حلال ہوا تھا اور بار بار نہ حلال ہونا، اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی کی روایت کو چھوڑ کر کے شیعہ وہ اس معاملے میں ابن مسعود کی روایت کو لے رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت علی کی روایت ہے، ابن عباس کی روایت ہے وغیرہ۔ تو کیا ہوا؟ کہاں گئی؟ 3012 تو میرے پاس نمبر نہیں بھائی، فصل اول میں گزر گئی کیا؟ ہاں یہ گزر چکی ہے حضرت علی کی روایت۔ عن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعة النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ، تو یہ حدیث گزر چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن منع فرما دیا۔ تو اس لیے اتنی روایتوں کے ہوتے ہوئے ایک ابن مسعود کی اس روایت کی بنیاد پر اس کو حلال نہیں سمجھا سکتا۔ انشاءاللہ سوال کرنے والا جو ہے اپنا نام نہیں دیتا، ڈرتے ہوں گے کوئی مار پٹائی نہ شروع کرتے۔ یہ تو لکھا ہوا ہے، فون پہ نہیں بتاتے جی۔ اس میں 3 سوال ہیں۔ نمبر 1 سوال یہ ہے کہ صف برابر کرنے کی فضیلت بتائیے۔ عام طور پر ہم عورتیں صف برابر نہیں کرتی۔ تو صاحب میرے خیال سے ایک سوال لیتے چلیں اور اس کا جواب لیتے چلیں۔ صف برابر کرنے کا مسئلہ جو ہے وہ شریعت میں بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ تو عورتیں بیچاری، اللہ ان کو سوال کرنے والے کو جزائے خیر دے کہ یہ عورتوں